الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ عزیزان گرامی، پچھلی دفعہ آپ نے مجھ سے وہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو یہ سب آپ نے مجھ سے سیکھا۔ تو اس بارے میں میری کچھ وضاحت باقی رہتی تھی، دل نے پھر نہ کہا کہ جب تک مزید وضاحت نہ ہو جاتی تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو اس بارے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا اور اس رضیت باللہ بالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ سب اس کا بڑا خاص آپس میں تعلق ہے۔ رمضان ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، رمضان بہت بڑی چیز ہے، اور رمضان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ باقی سارے سال کے دنوں کے اندر نا، سب مہینوں کے اندر اللہ کی رحمت وہ ایک قطرہ ہوتی ہے، اور رمضان میں اللہ کی رحمت پورا سمندر بن جاتی ہے، اس قدر بڑھ جاتی بہت۔ یا 9 کی تاریخ کو ہوتی ہے، یا یہ غریبوں کا حج ہے جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، وہ نہیں جا سکتے حج پر۔ اللہ نے فرمایا گھر بیٹھ کر حج کرو اور ڈیلی حج کرو، ایسا حج اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا، اور پورے مہینے کا حج ہے۔ وہاں تو ایک دفعہ رحمت جاتی ہے نا، وہاں مقام مقدسہ پر عرفہ کے اندر، یہ آپ سمجھ لیں بھی وہ ایک ذرہ ہے صرف، اور یہ پورا سمندر ہے اللہ پاک کا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہوئی کہ مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ جس شے کا غلبہ ہوتا ہے نا، وہ حج پہ بھی بچ جاتے ہیں، پر رمضان شریف تباہی اور بربادی کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، جو آج کا رمضان منایا جا رہا ہے۔ نبی کے دور کا جو رمضان تھا وہ یہی رمضان تھا جس پہ لوگ اللہ پہ راضی ہو گئے تھے، رسول اللہ پہ راضی ہو گئے تھے، اور اسلام کو دین مان لیا تھا انہوں نے۔ ورنہ اب جو قیامت آئی ہوئی ہے نا، اس سے پہلے کبھی قیامت اس طرح کی نہیں آئی جس طرح کا برباد اب یہ صدی پوری میں اسلام برباد ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ آپ کا جان بوجھ کر برباد کیا جاتا ہے، اور اسلام کے نام پر برباد کیا جاتا ہے، اور اسلام کے نام پر ہی آپ کو ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین گمراہی وہ ہے کہ آدمی نیکی کے ذریعے سے گمراہ کر دیا جائے۔ شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ یہ بندے سارے نیک ہیں، اب ان کو میں کیا کروں، یہ تو برائی کے بارے میں جان گئے، سب سمجھتے ہیں کہ یہ زنا ہے، یہ شراب ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، بدماشی ہے، یہ فحاشی ہے، سب سمجھتا ہے۔ وہ کہتا کوئی ایسی نیکی اس سے کرواؤ کہ جس نیکی جو دراصل یہ نیکی سمجھتا ہو، لیکن وہ نیکی اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے آدمی کا قصہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، وہ عابد اور زاہد رہتا تھا، وہ اس کو بہکانے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا لوگوں کے پاس، اس شیطان کے پاس، کس کو بہکائے۔ تو ایک دن ایک شیطان نے اپنے بزرگ شیطان سے کہا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، اور وہ چلا گیا اس کے پاس، وہ اپنی نفل نمازیں پڑھتا تھا، جا کے اس نے بھی نفل نماز پڑھنی شروع کر دی۔ انسان کے روپ میں شیطان وہاں پر آ گیا، اور شیطان کو یہ روپ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، وہ آ گیا وہاں پر، اور اس کے سامنے ایسی نماز بڑی رزاروں کے تار ہو رو کے کہ سلام اس نے پھیر دیا، یہ پہلی رکعت میں ابھی تک کھڑا، تو بعد میں اس نے جب سلام پھیرا تو کہا بندہ ہے خدا، نمازیں میں نے بھی عمر پر پڑھی ہیں، پر ایسی نہیں پڑھی جیسی تو نے پڑھی۔ اس نے کہا یہ اس کو ہی نصیب ہوتی ہے جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے نا، یہ اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کو زیادہ رونا آتا ہے۔ تو وہ اس نے سوچا پھر گناہ کس طرح کیا جائے، اس نے کہا پیسے مجھ سے لو، شہر میں جاؤ اور فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لو، اور اس کے بعد زنا کرنے کے بعد تم نے جو توبہ کرنی ہے نا، وہ جو رونا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ وہ پیسے لے کے وہاں چلا گیا، عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا طوائف کا، تو طوائف جس وقت سامنے آئی اس نے صورت دیکھ کے پہچان لیا۔ عورتیں دنیا کی سب عورتیں جو بدماش لوگ ہوتے ہیں بدماشوں کو سمجھ جاتے ہیں، نیک نیکوں کو سمجھ، لیکن اس عورت نے چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ بزرگ صورت اور میرے در پر کس طرح آ گیا، پوچھی بات، اس نے کہا میں تو یہ، اس نے کہا نا بزرگ، وہ آدمی شیطان تھا، تجھے بہکا دیا، اس گناہ میں جو ایک دفعہ پڑ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ واپس چلا جا واپس۔ وہ واپس چلا گیا، وہ فوت ہو گئی، لوگوں نے اٹھا کے اسے کوڑے پہ پھینک دیا۔ اللہ نے وقت کے نبی کو کہا اس کا جنازہ پڑھ، کیونکہ اس نے ایک آدمی کو ہمارے کو گمراہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کس قدر کام اس کا مضبوط ہے، اور اسی کے ذریعے اس طرح بہکاتا ہے، اور آپ کو بھی اسی طرح بہکا کے لے گیا، برباد کر دیا رمضان شریف۔ تو آپ سوچ نہیں سکتے، اسلام کے نام پر ٹرانسمیشنیں چل گئیں، ڈرامہ ارتگل چل گیا، اور بڑے کام ہو گئے، بڑے بڑے عالم جن کا پڑھتا ہوں فیس بک پہ، وہ اپنے کمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ اس جیسا پورا مہینہ ہی میں نے لگا دیا اس کو دیکھنے میں، دن رات دیکھتا رہا، 43 میں نے قسطیں ختم کر، یعنی کوئی ناتا نہ اس سے تھوڑا الٹا اپنا رمضان برباد کر بیٹھے، یہ ہے۔ اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ برائی کے پردے میں چھپی ہوئی نیکی کو
اس سے بچ جائیں. اس کے لیے ایک عالم بے بدل جس کی کتابیں, عجیب بات ہے کہ یہاں مقبول نہیں ہو سکی لیکن کتابیں اس کی پڑھنی چاہیے تھی, وہ ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تلبیس ابلیس. 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب مولانا اسحاق مرحوم نے مجھے کتاب لکھ کے دی, میں نے جا کے پڑھی. اس وقت سے کہاں زاہدوں کے روپ میں, کہاں درویشوں کے روپ میں, کہاں محدثین کے روپ میں, مفسرین کے روپ میں, مجاہدوں کے روپ میں وہ شیطان بدل بدل کے آتا ہے اور ایمان پہ ڈاکہ ڈال کے چلا جاتا ہے. تباہ برباد ہو جاتے ہیں درویش بھی اور بڑے بڑے زہاد بھی اور فقہار محدثین بھی, اور دنیا کے عالم بھی برباد ہو جاتے ہیں. وہ ان کو ایسے سبق پڑھاتا ہے کہ سارے نیکی کے سبق لگتے ہیں لیکن اندر ان کے برائیاں ہی برائیاں چھپی ہوتی ہیں, وہ جہنم کے کنارے ان کو جا کر لے جاتا ہے. یہ آج کے دور کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آج کا انسان اور جو مغرب نے تخلیق کیا, یہ موجودہ انسان خدا کا تخلیق کردہ انسان نہیں ہے, نہ خدا کے کلام کا تخلیق کردہ انسان ہے. خدا جو جس انسان کو تخلیق کرتا ہے, اللہ 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 اللہ, اس کو تو فرشتے سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. خدا ان کے سامنے لے کر آتا ہے جب اس آدم کو, تو خدا نے جو خلق کیا تھا انسان وہ آدم علیہ السلام تھا, اور اس کا ایک نمونہ اللہ نے دکھایا کہ جب میں خلق کرتا ہوں اور میرے پیچھے جب وہ ہو جاتا ہے, تخلیق ہو جاتی ہے اس کے, میرے خلق کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ مٹی سے جوڑ کے بنا دینا, نہیں, اپنے اس کے اندر جب میں نے روح پھونکی اپنی اخلاق کردار اعلیٰ درجے کا, اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کے دل اور دماغ کے اندر القاء کیا اور الہام کر دیا اور اتار دیا. اس کے بعد وہ آدم نہ رہ گیا. جب فرشتوں نے اس آدم کو دیکھا سب کے سب اس کو سجدے میں پڑ گئے. آج کا انسان ہے, اس کو دیکھ کر سارے شیطان سجدے میں پڑ جاتے ہیں. بھی جو تو حرام خوری اور بدماشی کرتا ہے نا, اس طرح کی ہمارے بھی ذہنوں میں نہیں آئی جس طرح کی تیری ہوتی. یہ ہے آج کا, اور یہ مغرب نے تخلیق کیا ہے, اور مغرب کا تخلیق کیا ہوا جو انسان ہے وہ جا کر دیکھ لیں, مغرب میں ٹھوکریں کھا رہا ہے, مارے کھا رہا ہے, خودکشیاں کر رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, شراب زنا جوا, اور دن رات وہ کہتے ہیں میں سے نشاط ہے کس روح سیاہ کو, ایک گناہ دن رات بے خودی کا چاہیے, شرابیں پی پی کے اپنے دماغ کو معاف کرتے ہیں. یار یہ سٹریس سے, اس فرسٹریشن سے, اس تناؤ سے میری جان چھوٹ جائے. لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے, جس طرح کورونا نہیں پھیل جاتا کہ وہ چھینک ماری ہزاروں آدمی اسی وقت کورونا کے شکار ہو جاتے ہیں, جو اس مغرب کی تھیوری ہے اس کے مطابق اسی طرح انہوں نے, ایک انسان نے چھینک ماری اور لاکھوں انسان, ایک نے نہیں لاکھوں انسانوں نے وہاں پر چھینک ماری, اور آج وہ اثرات آپ تک آ گئے اور آپ بھی اسی طرح برباد ہو رہے ہیں جس طرح وہ برباد. صرف آپ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, ان کے نام ڈیوڈ ہے, ان کا نام جان ہے, آپ یونس اور داؤد بن گئے ہیں, ورنہ ادروائز آپ پر بات کر چکے ہیں سارا کچھ. اور وہ کیسے پتا چلتا ہے ہم پر بات کر گئے, وہ ہمارے کالے کرتوت بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اب دیکھ لیا آپ نے دنیا کے اندر بھوک 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 بھوک, لوگوں کو, بیکار لوگوں کو کھانا دینے کے لیے آپ نے جو ڈونگنے چاہے, راشن دے دو, بانٹ دو, کر دو, وہ ہو گیا. اب آپ نے لاک ڈاؤن کھولا تو دیکھا بازار کس طرح شاپنگ مال بھر گئے اور لوگ کس طرح خریداری کے لیے ٹوٹ پڑے. یہ بھوکے, یہ ننگے, یہ فریبی نہیں, اس وقت ان کی آزاد عیاشیاں ختم ہو گئی تھی, ورنہ لاک ڈاؤنوں میں بھی لوگوں نے گھروں کے اندر عیاشیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ ذرا ایک بیرونی یا اعلانیہ جو ہوتی ہیں نا عیاشیاں, ایک وہ ہوتی خفیہ عیاشیاں, خفیہ عیاشیاں جاری رہی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا دنیا کس طرح اور ڈراموں پہ کس طرح بیٹھی اور بڑے مزے سے انجوائے کر رہی ہے. یہ آج کا یہ انسان تخلیق کیا مغرب. مغرب کا جو انسان ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف الفاظ کے اندر جو بات کہی کہ مغرب کے انسان سے جو مغرب نے جو تخلیق کیا اس جدید علم نے اور جدید دور نے, آرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, اور فرمایا کیا تم اس پر کوئی نگہبان ہو سکتے ہو, تم اس پہ کوئی نگرانی نہیں کر سکتے. اور فرمایا ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سننے والے اور سمجھنے والے ہیں, نہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, نہیں یہ تو جانوروں سے بھی آگے بڑھ کر چلے گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ بتایا کہ مغرب کا جو انسان ہے وہ اس نے رضیت باللہ ربا نہیں کہا, اس نے اپنے آپ کو کہا کہ رضیت نفسن ہواہ, میں اپنے نفس کی خواہشوں پہ راضی ہو گیا. اس نے اپنا اللہ اپنے آپ کو بنا لیا اور خوشیوں اور لذتوں کا نام اس نے الہ رکھ لیا کہ کیا ہے تیرا الہ, وہ کہتا ہے خوشیوں اور لذتوں کے ساتھ میں اپنا. یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہواہ الہن, تو نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اس نے اپنا خدا بنا لی. نفس کی خواہشیں لذتیں, دن رات کھانے کی لذتیں, پینے کی, آپ افطاری کہتے ہیں اس کو, وہ افطاری نہیں. میری بات کی آپ کان کھول کر سن لیں, بھلے میں کروں کسی کے ہاں جا کر کے یا کوئی میرے افطاری نہیں,
وہ تو خواہشوں کے نام پر آپ نے اتنے کھانوں کا ڈھیر اپنے سامنے لگا لیا. یہ افطاری تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انسانوں کو افطاری سکھائی وہ کسی کو یاد نہیں. ہاں جی داڑھی رکھنی سنت ہے, افطاری کھولنی اس طرح کی سنت نہیں. نبی علیہ السلام نے جیسے روزہ رکھا ویسے روزہ رکھنا سنت نہیں. یہ سنتیں کس طرح آپ بھول گئے؟ آپ سمجھتے وہ نبی علیہ السلام کی ایک پرسنل روٹین تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پرسنل روٹین ہے وہ صبح اتنی کی روٹی کھا لی, شام کو اتنی کھا لی؟ نہ, یہ اسی نصاب عشق کا ایک باب ہے جس نصاب عشق کو پڑھنے کے لیے آپ بےتاب ہیں. نصاب عشق کے اندر لکھا گیا کہ ایک بندہ جو اپنے رب کا بندہ بننا چاہتا ہے اور اسی سے محبتیں کرنا چاہتا ہے, اس کی روٹی بھی اتنی ہونی چاہیے, اس کا پانی بھی اتنا ہونا چاہیے. آپ نے کس طرح سے اپنے اوپر یہ افطاریوں کا بوجھ بنا لیا اور کہتے ہیں یہ رحمت ہے. رحمت نہیں, یہ زحمت بن گئی آپ کے اوپر آ کر کے کہ میں نے خود نیک اور متقی اور پرہیزگاروں سے انٹرویو کیا اور آج کیا نہیں کر رہا, 20 سال 22 سال پرانا کا میں انٹرویو کر رہا ہوں. ہر ایک سے میں پوچھتا ہوں کہ کھانے کے بعد کیا حالت ہو جاتی تمہاری. لوگ کہتے ہیں, ایک نے مجھے تازہ ہی بتایا, کہتا قائد صاحب افطاری کرنے کے بعد اتنا کھا لیا کہ صبح 3:30 بجے جا کے میری آنکھ کھلی, حتیٰ عشاء بھی میں نے نہیں پڑھی. یہ وہ کھانا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کہ نبی کھائے ایسا کہ وہ کھانا نفس کے اوپر, انسان کے اوپر غالب آ جائے. اور آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کی مغربیں ضائع اور عشاء آپ کی بوجھل ہو کے رہ جاتی ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے. آپ نے وہ عشاء ہی نہیں پڑھی جس کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو آدمی رات کو امام کے پیچھے عشاء پڑھے اور صبح فجر کے وقت جا کے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے, گویا ساری رات قیام کیا. یہ آپ کا وہ قیام بن جائے گا؟ کسی صورت میں نہیں بنے گا. فرمایا مغرب نے انسان کو کیا کہا کہ وہ اپنی لامحدود وہ خواہشیں جو کبھی پوری نہیں ہونی, اس کے لیے آپ کو ونڈو شاپنگ پہ لگا دیے, جاؤ بازاروں کے اندر چلے جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بدترین جگہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ بازار ہیں, اور محبوب جگہیں اللہ کو پسند ہے جو وہ کون سی؟ مسجدیں. مسجدیں آپ کی ویران ہو گئی. یہاں پہ کرونا پھیلتا ہے اور آپ کے بازار وہاں پر نہیں, وہاں پہ کوئی کرونا نہیں پھیلتا. لوگوں کی مالی حالت کا حکومت کو خیال اور لوگوں کی اخلاقی اور ایمانی حالت چاہے بیڑا گرک ہو جائے اس کا کسی کو کوئی خیال نہیں. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی کوئی حالت معاشی برباد ہو جائے نا, صرف ایمان باقی انسان کا بچا رہا ہے, یہی اس کو جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایمان اس کو مقدس بھوک پر برداشت کرنے کا موقع دیتا ہے کہ پوری طاقت دیتا ہے کہ تقویت پہنچاتا ہے. یہ ہے وہ پہلی چیز جس کے اوپر میں نے آپ کو صرف اب سمجھانا تھا کہ آج کے انسان اللہ پہ راضی نہیں, جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. اور بڑے بڑے لوگ مجھے ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں بھی قائد صاحب ہمیں اللہ سے اللہ ہے یا نہیں. مسلمان بچے نے فون کر کے کہا کہ میں نے اس سے دعا مانگی, اگر اس کا مجھے جواب نہ آیا میں اسے ریجیکٹ کر دوں گا خدا کو. اللہ اکبر. کہتا یہ میں اپنے قلب اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابراہیم نے بھی پوچھا تھا. میں نے کہا ابراہیم نے اس وقت اللہ سے درخواست کی کہ مجھے یہ جانوروں کو سب کو ذبح ہو کر دوبارہ زندہ ہوتا دکھا. جب ابراہیم بیٹوں کی قربانیاں, ہجرتیں, آگ سب کچھ کر کرا کے گزر گیا, اس وقت اس نے آخری وقت میں جا کر کہا یا اللہ مشاہدہ کرا دے تاکہ میں مشاہدے کے اوپر جو ہے کچھ میرے ذہن کو اطمینان ہو جائے. اللہ نے فرمایا اسی چیز پر, اللہ پر اطمینان کا نہیں کہا, نہ یہ غلط بات ہے, نہ اس نے رسالت پر اطمینان کا کہا, نہ اللہ کے کاموں پر کہا کہ مجھے. اس نے کہا نہیں, زندہ کیسے ہوں گے یہ زندہ ہوتے دکھا دے, صرف اتنے سے کام کے لیے. زندگی کا کہا, ایمان کی بات نہیں کی. اور اس آیت کا غلط ترجمہ لینے کے بعد پھر عالم بھی گمراہ ہو گئے اور بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے اور بحثیں چلی نیٹ پر, اور بڑے بڑے مفسرین اور مجتہدین کو میں نے دیکھا کہ وہ دور جا کے پڑ گئے اس آیت کے مسئلے کے اندر. اللہ نے فرمایا صرف ایک مشاہدہ کرا دے. اور یہ آج آپ کی حالت ہو گئی کہ آپ ایتھیسٹ ہو گئے, آپ کے بچے گمراہ ہو گئے, ایگنوسٹک ہو گئے. کس بنا پر؟ کہ آج کے مغرب کے انسان نے یہ کہا کہ اپنی خواہشوں کو تم بڑھا لو اور عید پر اگر کپڑے نہ ملے تو خودکشیاں کر لو. یہ آپ کا ہے. بچوں کو گھر پہ روزہ کھولتے اس نے دیکھا 5 بچوں کے باپ نے کہ یہ پانی سے کھول رہے ہیں, خودکشی کر لی. آپ مجھے یہ بتائیں جس نبی نے ساری زندگی پانی اور کھجور پر گزارا کیا ہو, اس نبی کی امت اس وجہ سے خودکشی کر لے کہ میرے گھر میں پانی نہیں. آپ پانی سے روزہ کہتے جی وہ انٹرویو آیا, او جی اس نے تو پانی سامنے رکھا, پانی پہ دیکھا تو دل ٹوٹ گیا. اس مومن کی تیاری کوئی نہیں, اس کو وہ ایمان نہیں نصیب کیا گیا, اس کو وہ مضبوطی نہیں عطا کی گئی. کیوں؟ اس کو کہا گیا کہ خواہشات ہی اگر پوری ہوتی رہیں تبھی خدا پر راضی رہا جا سکتا ہے. اگر خواہشات پوری نہ ہو اس خدا سے ناراضگی اختیار کرنے کے بعد خدا کو الٹا کے مار دو اس کے نظریے کو, اور جو اسے نعمت دی ہوئی ہے تمہیں وجود کی اور زندگی کی, اپنے آپ کو ذبح کر لو یا اپنے آپ کو خودکشی کر کے تباہ و برباد کر لو. یہ تربیت کی آپ کے مغربی نظام نے, اور یہی تربیت آپ کے ہاں بھی چلا گئی.
اور آپ یہ دیکھتے نہیں کہ امیر لوگ کس طرح سے یہاں پہ پھر رہے ہیں، وہ لوگوں کو امیروں کے بچے KFC بانٹ رہے ہیں نہیں کہ ہم KFC بانٹ رہے ہیں، ہم ہارڈی جو خود کھاتے، کیوں؟ ان کی نظر میں KFC بانٹنا ہی دل کو تسکین دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ اور یعنی وہ جو مغربی سوچ ہے کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی اس لیے اس آدمی کی خواہشیں پوری کرنا ہمارا کام ہے، اس کی خواہشیں پوری کرنا، ورنہ یہ سوچ جو بالکل کافرانہ سوچ ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس ملک کے اندر اس نظام کو اور پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا اب کوئی اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہ گیا۔ کس لیے اللہ کی رضا پہ راضی؟ پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ اللہ پر راضی ہونے کا صرف یہی ایک مطلب ہے کہ جو کچھ اس بادشاہ کی جانب سے بندے کو درپیش آئے اس پہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے کہہ کر اس کے سامنے جھک جائے، یہ اس کی ہے۔ اپنی یہ باتوں کا تعطل نہ ہونے دے، اپنی دعائیں نہ کبھی کسی صورت میں ختم نہ ہونے دے، نفس مطمئنہ ڈھونڈنا اور کہنا میں راضی اپنے اس چیز پر ہوں جو میں اپنی خواہش کو خدا بنا لوں، یہ اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ رسولہ، اور اس کے بارے میں بھی اسی آیت کے اندر آپ جا کر دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ اس دن جب آدمی آئے گا، یہی سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 تھی، یہ اب سورہ اسی فرقان کی آیت نمبر 27، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن انجام سے بے خبر ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہیں گے، اللہ اکبر، کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو، ہائے میں اپنے آپ کو کاٹتا پھرے گا کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ واب محمد رسولہ نہیں مانا، اس کا راستہ چھوڑ کر اپنی من مرضی کی جب زندگیاں گزارنی شروع کر دی، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہاں بتاؤ اب تم کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں جی ہم رسول پر راضی نہیں، اور رسول پر راضی جو لوگ نہیں ہوئے وہ دیکھ لیں پھر کس پر راضی ہوتے ہیں، وہ سیگمنٹ پر ہو جاتے ہیں، وہ فرائڈ پر ہو جاتے ہیں، وہ ڈاون پر ہو جاتے ہیں، وہ کارل مارکس پر راضی ہو گئے، رسول پر راضی نہیں ہوئے۔ جو انہوں نے تعلیمات ان سے لی، ان کے ذریعے سے تعلیمات، اور ان کی نبی کی سیرت کسی نے نہ پڑھی، ان کی آٹو بایوگرافیاں پڑھتا ہے فلسفیوں کی، ہو جی اس کی آٹو بایوگرافی کانٹ کی پڑھو جی، ہیگل کی پڑھو جی، سقراط بقراطوں کی پڑھو جی، 100 عظیم فلاسفر ہیں جی ان کی پڑھو، وہ رسول کی سیرت کو کسی صورت میں نہیں پڑھتا۔ کافروں کے قولوں پر دھیان مگر محمد رسول اللہ کی حدیث سے منکر ہو چکے رہ جاتا ہے۔ کافروں کے کو جی ان کی کوٹیشن ہے، ان کی کوٹیشن پڑھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں نہ ان کی کوئی سندیں، نہ ان کے کوئی راوی، نہ ان کے کوئی بیان کرنے والے، نہ ان کے اوپر کوئی حدیث کے علم کی طرح کا کام، اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے کہتا میں ایسے حدیث کو نہیں مانتا، میرے سمجھ میں نہیں آتی، تیری سمجھ اتنی ہو گئی کہ تو نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو اب سمجھنے لگ جائے۔ نبی کو پاس بیٹھ کر نبی کی باتوں کو، نبی ہی اگر اللہ کے کلام کو نہ بیان کرتا تو اللہ کے کلام کی سمجھ کس کو آ سکتی تھی؟ کون سا وہ قول ہے جس کی غلط توجیہ نہیں کی جا سکتی دنیا میں؟ میرے ہر بات کی غلط توجیہ آپ کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی آدمی آیا ہی نہیں جس کی ہر بات کے 4-4 5-5 رنگ نہ ہوں۔ وہ رنگ بھی نبی علیہ السلام بتا کر گئے کہ اللہ نے اس رنگ میں بات کیا، تمہیں اس رنگ میں بات چاہیے۔ قول کفار پر یہ، اور اپنے اخلاق کے نام پر ایٹیکیٹ ہے جی، یہ مینرز ہیں، ان کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق اور نبی کے اخلاق سے دور ہو گیا، اور وہ زانی، شرابی اور لوٹی جو بدکاریاں کرتے ہوئے مر کے سارے جتنے بھی اپنے پاک باز نبی کی سیرت سے انحراف کر گیا۔ دولت مندوں سے متاثر، کیسے دولت بڑھانی، دن رات یہی تماشا، اور دنیا کے اندر کتابیں آ گئی کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، کامیابی کا راز ہے جی 100 بڑے دولت مندوں کے راز، ابتدائی ٹاپ 10 جو بندے کو دی جاتے ہیں سیکرٹس آف ویلتھ، دولت کمانے کے جو طریقہ کار ہے وہ بتائیں، لیکن اس نبی کو بھول گیا جس نبی کا فقر خود اختیاری تھا۔ نبی علیہ السلام غریب نہیں تھے، رسول اللہ مفلس نہیں تھے، نبی علیہ السلام یہ نہیں تھے کہ آپ کے مگر پیسہ نہیں تھا، نبی سب کچھ کر سکتے تھے، نبی کے پاس اتنا آتا، نبی نام مذہب کے نام پر بھی لوگوں سے ہتھیا سکتے تھے پیسے۔ نبی کہتے زکات دو، لوگ نبی کو زکات دے رہے تھے، اللہ کو دیتے تھے زکات، لوگ نبی کے پاس صدقے بھیجتے تھے، اللہ کو دیتے تھے، نبی نے وہ صدقے اور زکات اللہ کی راہ پر واپس کر دیے کہ اللہ کو بانٹ دیے جائے، حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہی سلام پھیرا اور فوراً اپنے حجرہ شریف کے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا حضور علیہ السلام باہر واپس تھوڑی دیر کے بعد آئے، فرمایا اللہ کے رسول خیریت تو تھی؟ فرمایا خیریت تھی، میرے پاس کھجور جتنا تھوڑا سا سونا پڑا ہوا تھا زکوٰۃ کا یا صدقے کا آیا ہوا، میرے دل میں آیا کہ اس وقت وہ میرے گھر میں کیا کر رہا ہے، مجھے وہ صدقہ دے کر پھر اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ کیوں دل بار بار اٹک اٹک کے اس کی طرف جاتا ہے؟ ہمارے گھروں میں سونے پہ سونے چڑھے ہوئے ہیں عورتوں کے،
بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد جو نفس کی بھوک اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، اور دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں کی زندگی اور آٹوبایوگرافیاں پڑھتے ہیں، جس نبی پاک نے خود فقر کو اختیار فرمایا۔ یہ نہیں کہ نبی پہ مسلط تھا، آپ پر تو بھوک مسلط ہوتی نا، نبی کے پاس دولت آئی، نبی نے کہا یہ لو اللہ کے راستے میں، یہ بھی لے لو اللہ کے راستے میں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان شریف کی جب آخری یہ 21ویں رات شروع ہو جاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح اللہ کی راہ میں سخاوت کرنی شروع کر دیتے۔ اس قدر تیز آندھی، زور کا میںہ آئی نہیں پرسوں رات، اڑا رہی تھی کبھی چیزوں کی طرف۔ میرے ذہن میں جب میں نے دیکھا، میں نے کہا کہنے والے نے اخیر کمال کر دی، اس نے کہا اس طرح تیرا پیارا نبی جو چیزیں اکھڑ جاتی نا، نبی نے اپنے گھر سے دولت اکھاڑ کے پھینک دی، صدقے خیرات اکھاڑ کے پھینک دیے، اپنی بھوک کے اوپر لوگوں کو قربان نہیں کیا، لوگوں کی بھوک کے اوپر نبی نے اپنی بھوک کو قربان کر۔ ٹھیک ہے میری امت اگر چاہتی ہے میں اپنی امت کو کھلاؤں پلاؤں، لیکن افسوس کوئی نبی کے پاس نہیں۔ یہ ہے نبی کو چھوڑنا، رضیت باللہ ربًا وہ تھا کہ اپنی خواہش نفس کو بڑھا لینا، اور یہ ہے کہ دوسروں کی آٹوبایوگرافیاں پڑھنا، ان کی سوانح حیات، لو جی یہ بھٹو کون تھا اور لائن کٹ گئی، فلانا ہوا، یہ ہوا، یہ چیزیں پڑھ کے آپ کیا کر لیں گے؟ قائد اعظم کی ہسٹری پڑھ کے بھی آپ کیا کر لیں گے؟ قائد اعظم جی فلانی جگہ پیدا ہوئے، علامہ اقبال فلانی جگہ پہ، ہماری طرف سے کئی پیدا ہوں، بات تو ان کے افکار اور اقوال کی ہے کہ ان کے اقوال اور افکار ہم نے کرنے کیا ہے، یہ ایک اہم سوال تھا۔ لیکن افسوس کہ جائیں جا کر دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کہیں نہیں ہوگی، اور آپ دنیا کی دلچسپی کی چیزیں پڑھیں گے۔ ہاں یوٹیوب پر چڑھ جائیں گے آپ، وہاں پر بیٹھیں گے مریم نواز ایکسپوز، فوری کلک کر کے وہی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ مولانا طارق جمیل نے گالی دی ایکسپوز، ڈاکٹر اسرار ایکسپوز، مولوی اسحاق ایکسپوز، مودودی ایکسپوز۔ ہمیشہ گناہ کے کام پر آپ کی جا کے اٹکے گی۔ کوئی آدمی نہیں یہ کہے گا کہ یار میں نے اتنی دیر قرآن مجید ہے اسی طرح ہی پڑھتا رہا ہوں، مجھے نیٹ پر جا کر تجوید سے قرآن مجید تو سیکھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس پہ کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ دڑا دڑ جس طرح قرآن مجید پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا عربی سیکھ لینی چاہیے، 15-20 دن میں اتنی عربی آ جاتی ہے، میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہاں کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ڈکوسرا ہے کہ جی نیٹ پر اب علم عام ہے، علم عام نہیں، معلومات وہاں پر بہت عام ہے۔ علم تو صرف مرشد کی صحبت سے ملتا ہے، وہ کہیں سے نہیں ملتا۔ جائیں آپ پوری دنیا کے اندر پھر لیں، جا کے کتابیں پڑھ لیں، ذکر کر لیں، محاسبے کر لیں، صحبت صالح۔ تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑے پروفیسر آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تعلیمی نظام پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا سن لیں استاد جتنے مرضی ٹرین آپ کر لیں، ان کو ریفریشرز کورس کروا لیں، نصاب پر نصاب بدلتے چلے جائیں، آپ سب کچھ کر لیں، لیکن اگر مرشد صالح نہیں نا، استاد نیک اور متقی اور پرہیزگار نہیں، اس کے اندر ابھی تک کی آنکھ حکمت کی کھلی نہیں، بچہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ مرشد ہونا چاہیے صالح، اور صالحین کی صحبت کے لیے آپ تیار نہیں۔ آپ کو بلائیں آپ آتے نہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کریں، اور گھر میں بیٹھے بھی لائیو سن لیں، کیا آپ کو میرا وہ اثر ہو جائے گا آپ کے اوپر قرآن مجید درس کا جو میرا اس وقت ایک مرشد کی صحبت میں بیٹھنے کا؟ یہاں آ کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا اور چیز ہے، وہاں پہ تقریریں سننا اور چیز ہے۔ اس لیے یوٹیوب پر بہت کچھ پھیل گیا، لیکن تنہائیاں پاک نہیں ہو سکی۔ تنہائیاں پاک اسی وقت ہوتی جب مرشد صالح کی صحبت اختیار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سلیبس نہیں تیار کیا، نبی علیہ السلام نے کوئی یونیورسٹی اور کالج نہیں تیار کیا۔ بکواس ہے دنیا کے نام پر کہ یونیورسٹی بھی کوئی چیز ہوتی۔ یونیورسٹی ایک خاص اصطلاح ٹرمینالوجی ہے جو مغرب نے گھڑی، جس کے پیچھے لڑکے لڑکیوں کا اکٹھے بیٹھنا، وہاں پر کینٹینز ہونی، وہاں پہ جھوٹی لائبریریاں کفر کی تیار کر کے وہاں رکھی جانی، وہاں پر اختلاط نظام تعلیم اور غلط فلسفیاں اور غلط لوگوں کو وہاں پہ تھیریز پڑھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی کہلاتی ہے، تبھی اس کو یونیورسٹی کہتے ہیں۔ صحابہ صفا کا چبوترا یہ تھا یونیورسٹی، کوئی یونیورسٹی تھی نبی علیہ السلام۔ اسحاق نکلتا کس چیز سے؟ صحبت سے۔ صحبت کس چیز سے ہوتی کہ پاس بیٹھتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گئے نہیں دور۔ انہوں نے جس جگہ نبی علیہ السلام کے دو ہی تو مقام ہوتے تھے دن کے اندر، یا نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر موجود ہوتے۔ تیسری جگہ ہی صحابہ نے دیکھی، اندر سے نکلتے تھے صحابہ، باہر جاتے تھے صحابہ، یا پھر نبی علیہ السلام جہاد کے لیے باہر گئے، ادھر سے تو صحابہ کرام سیکھتے رہے، صحابہ صفا بنے۔ بچے صحابہ صفا جیسا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر راضی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پر راضی نہیں ہے کہ نبی مکمل رسول ہیں، کہ اللہ نے فرمایا مکمل ہوتا ہے رسول۔ رسول یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی رسول کے اندر یہ کمی، رسول مکمل نہیں۔ آپ کہتے ہیں اب ہاں رسول اللہ کو بھی پڑھاؤ، مگر نبی علیہ السلام کو بھی پڑھاؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھاؤ ایسا ہی ہے جیسا کہ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کرتے ہیں۔
ایک بڑے بندے نے پیاری بات کی، اس نے کہا ہمارا موحد لوگوں کا، توحید پرستوں کا، دوسرے لوگ جو امت مسلمہ کے اندر ہے یا امت مسلمہ کے باہر ہے، بی اور ہی کا فرق، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہی لگا۔ لیکن دوسروں کا رد عمل کیا ہے؟ ان کا ترجمہ ان کے اعمال سے بنتا ہے کیا؟ ہم تیری بھی پرستش کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، تجھ سے بھی مانگ، تیری بھی پرستش کرتے ہیں، تجھ سے بھی مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اوروں سے بھی مانگتے ہیں، تجھ سے بھی مانگتے ہیں، اوروں کی بھی پرستش کرتے ہیں، تیری بھی پرستش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر آدمی حضور کی سیرت کے بعد لبالب نہیں نہ ہو جاتا، لبریز نہیں ہو جاتا، بھر نہیں جاتا، سیراب نہیں ہو جاتا، پیاس نہیں اس کی بجھ جاتی، جس کو کہتے ہیں جان لیوا پیاس، وہ بجھ نہیں نہ جاتی جس کی، یاد رکھے وہ اس کو ابھی وہ اس کے ایمان میں بہت بڑی کمزوری باقی ہے۔ حضور علیہ السلام کو پڑھ لینے کے بعد اور نبی کے راستے میں پیچھے پیچھے نبی کے چل لینے کے بعد اگر آپ کی ابھی پیاس باقی ہے نا، آپ کہتے ہیں میں نے اور چیز پڑھنی ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ایمان پر یہ پڑھ دے، وہ میت ہو چکی، وہ ختم ہو چکا، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ اب اس کو کہ میت والا ایمان لے جائے، مردہ ایمان کی خدا کے ہاں کوئی ضرورت نہیں، اللہ وہ ایمان مانے گا جو زندہ ایمان ہے۔ یہ مردہ ایمان کی قوم ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے اوپر آدھی، ابھی آپ نے ارطغرل دیکھنا ہے، وہ ارطغرل جس میں بدماشیوں کے انبار لگے ہوئے، جھوٹی تاریخیں اس کے اندر لکھی، اور یقین جانے تاریخ بھی ٹھیک نہیں لکھی۔ اگر اس کے اندر چلو بندہ کہتا ہے تاریخ ٹھیک لکھی ہو، تاریخ بھی ٹھیک نہیں لکھی، ایسی ایسی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی، اور میں وہ دیکھتا نہیں، مجھے پتا ہے ہم نے کیا کرنا، ہمیں ایک آدھ دانہ چکتے ہیں، اسی کے بعد ہمیں پتا چل جاتا ہے دیکھ گندی ہے کہ اچھی ہے، کیا صورتحال دیکھ کی چلی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں، برسوں ہو گئے، میں نے بھی ناولوں کے اندر اپنی افسانوں کے اندر عمر گزاری، میں نے کب ان سے نہیں پڑھا، مجھے پتا ہے، بڑھا بھی دیتے ہیں فقط زیب داستان کے لیے، معمولی سی بات ہوتی اڑا کے اتنی لمبی کر دیتے ہیں، اور پھر پہنچ جاتا ہے وہ محمد بن قاسم کی طرح کا فتنہ بن جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ لوگ پوچھتے ہیں محمد بن قاسم کا کتنا فتنہ بنا ہے انٹرنیٹ پر، اور اللہ کے بندے لوگ کہتے ہیں وہ صالح، فرق کریں، وہ فاتح تھا مگر صالح کوئی نہیں تھا، نیک اور متقی نہیں تھا، آیا فتح کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے، اور دنیا کے اندر جرنیل نہیں آتے، لیکن یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ وہ بہت نیک اور متقی تھا؟ اس نے جس نے حضرت علی پہ لعنت نہیں کی، اس کو 400 کوڑے ڈلوائے، اور یہ تہذیب و تہذیب کے اندر ہے، اور بحثیں چھڑ گئی وہ ہمارا کیا تھا کیا نہیں تھا، راجہ داہر تھا، فلانا تھا۔ یہ ہے آپ کا علم۔ جب آپ لوگوں کو غلط علم پڑھائیں گے، آپ پوری ہسٹری بدل دی جا رہی ہے، ورنہ آپ اپنی ہسٹری نکالتے ہیں، آپ ٹیپو سلطان کو ان سب کو نیک کہتے ہیں، جا کر دیکھیں انڈیا نے جو تاریخ تیار کی ہے اس کے اندر پورا یہ بتا دیا گیا ہے کہ باقی سارے ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی یہ تھے اکبر اور دیگر لوگ یہ شکستیں کھاتے رہے، اور ان کے جو جتنے بھی تھے جاٹ وہ لوگ ان کے حکمران تھے اور صحیح تھے، وہ انہوں نے یہ تاریخ تیار کر لی۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، اس لیے یہ تو بھائی۔ اور تیسری چیز ہو گئی وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اب آپ اسلام پر راضی نہیں رہ گئے، کوئی راضی نہیں رہ گیا۔ آپ ہر ایک جاوید چودھری کا کالم پڑھ لیں، دوسرے لوگوں کے کالم پڑھ لیں، او جی چائنا نے اس طرح ترقی کی، ہاں جی جاپان نے اس طرح ترقی کی، جرمنی نے اس طرح ترقی کی، انگلینڈ نے اس طرح ترقی کی، بیلجیم نے اس طرح، دوسروں کے نمونے۔ آپ بتائیں ترقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ریاست مدینہ میں کی؟ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور ریاست مدینہ کا ایک لفظ بھی نہیں آتا اس آدمی کو، جہل مطلق۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ریاست مدینہ سمجھنی کوئی آسان ہے، جو جا کے سجدے کر کر کے تو وزارت عظمیٰ کی گدیاں لینے کے لیے سجدے کرتا، جا کے جھکتا ہے غیروں کی درگاہوں کے اوپر، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے؟ پڑھتے سارے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آ جاتی نا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کہتا ہے آدھی یہ ایاک نعبد بندے کی، ایاک نستعین میری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سورہ فاتحہ پر آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب پڑھتا ہے نا ایاک نعبد، اللہ نے کہا یہ تیری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میری، تو نہ بولو کر کے دکھا، نستعین میں کر کے دکھاتا ہوں، تو کر میری ہی پوجا، میں دوں گا بھی تجھ ہی کو دینے والا میں ہی بن جاؤں گا تیرا۔ یہ کب آپ باتیں کرتے ہیں او ایاک نعبد و ایاک نستعین، او ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح ہوتی ہے؟ بندے کے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جب تو میری ہی پرستش کرے گا تو پھر مجھ اکیلے کو اپنے لیے پورا کافی پائے گا، جا تجھ کو میں پورا کافی ہو جاؤں گا، تجھے اور کسی در پہ میں جھکنے نہیں دوں گا۔ اور اس پر کتاب پڑھنے والی مدارج السالکین اور جو تفسیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلدوں کے اندر مدارج السالکین، خدا کی راہ میں چلنے والوں کے لیے مدارج، سٹیپ بائی سٹیپ جو آتے ہیں اس کی زندگی کے اندر، اور پھر تفسیر کی شے کی ہے، وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر 4 جلدوں کے اندر کی۔ ہر طرح کی کفر کی کتاب آپ کے ہاں ترجمہ ہوتی ہے، لیکن ایسی کتابیں آپ کے ترجمے میں دی نہیں جاتی، کہیں آپ کے عقائد ٹھیک نہ ہو جائیں۔ کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی ملا یہ رتب و یاب بکواس پہ بکواس کرتے جاتے ہیں، جا کے کیوں نہیں کرتے ان کی تفسیریں کیوں نہیں بیان کرتے؟ ایک مجھ پہ ہی رہ گئی نا بھی کاش صاحب پڑھائی جائے، میرا تو پہلے نصاب عشق نہیں ختم ہو رہا، میں تو نصاب محبت کے پیچھے پڑھا ہوں، یہ نہیں میں بندوں کی کتابیں آپ کو کہاں سے سنا دوں؟ یہ کتاب ہی نہیں ختم ہونے پر آ رہی، دن رات بجلیاں کڑکا رہی، دن رات بجلیاں کڑکا رہی۔ اللہ نے فرمایا اور وہ بالاسلام دینہ کی بجائے کس پر راضی ہو گئے؟ لبرلزم پہ راضی ہو گئے، سیکولرزم پہ راضی ہو گئے، اور یہ سارا ہی ہم۔ اور مولوی چاہتے بھی کیا تھے؟ جتنے مولویوں نے ہندوستان کے اندر قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی مخالفت کی ہے، وہ ایک سیکولر ہندوستان جس کا آئین یہ بننا تھا کہ ایک سیکولر ہندوستان ہم بنائیں گے، اس کے اندر رہنے پر وہ خوش تھے اور ادھر اسی کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ تو قائد اعظم نے اسلام کے نام پر ملک لیا، وہ اسلام کے نام پر ملک لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کون سا ملک اسلام کے نام پر آپ لینا چاہتے ہیں؟ وہاں کیوں؟ ان کے بڑوں کی گدیاں تھیں، وہاں مدرسے تھے، وہاں یونیورسٹیاں تھیں، پیر خانے کھلے ہوئے تھے، لوگ ہاتھ چومتے تھے۔ آج کفر کا کفر وہیں کھڑا ہے، اور انہوں نے اخیر یہ نہیں نکلنا چاہتے تھے، انہوں نے قانون بنا دیا کہ NRC کا ایک قانون بنایا جائے جس کے ذریعے سے ان کو ہندوستان سے نکالا جائے، اور یہ اب بھیک مانگتے پھرتے کہ آپ ہمیں اپنے شہری بنا صاحب۔ وہ کہتے ثبوت لاؤ تم ہمارے شہری ہو۔ وہ کہتے کہاں سے ہم ثبوت لے کر آئیں جب آپ نے اتنے سالوں سے ہمیں اٹھنے بھی نہیں دیا آج تک؟ یہ ہے جب خدا کی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقام پر آپ نہیں آئے۔ فرمایا اس پر کس پہ راضی ہوئے؟ سوشلزم پہ راضی ہوئے، اور کیپٹلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر صرف سوشلزم ایک اٹھا تھا، لیکن سوشلزم کو بھی کیپٹلزم کے اژدہے نے کھا لیا سارے کے سارے کو۔ کس طرح؟ پوچھا ایک سوشلسٹ سے، میں نے کہا یہ بتائیے نا کہ آپ کا سوشلزم کس طرح تباہ ہوا؟ جو آپ انہوں نے کہا ہمارا کیا تباہ ہونا تھا؟ جب امریکہ نے وہاں سے کیپٹلزم کی خوبصورت ویڈیو بنا کر بھیجی جس کے اندر اعلیٰ کپڑے، جوتے، کھانے، گاڑیاں، بڑے بہترین فرنشڈ گھر ایسے ایسے بنا کر جب انہوں نے بھیجی روس میں، لوگوں نے وہاں دیکھا اندر طلبیں پیدا ہو گئی دنیا والے۔ انہوں نے کہا یہ سوشلزم کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ برابری کا نظام اٹھاؤ اور اس کو پھینکو اور وہی نظام لے کر آؤ۔ چائنا بھی 2 4 10 سال اس کے اندر پیچھے رہا، لیکن اخیر اس نے ترمیم کیا، وہ بھی کیپٹلزم کا سب سے بڑا محافظ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں چائنا کے پیچھے لگ جائیں؟ مودودی نے کسی زمانے میں بڑی کمال کی بات لکھی کہ کبھی تم کہتے ہو کہ تم امریکہ کی ضرورت ہے، کبھی تم کہتے ہو تم انگلینڈ کی ضرورت ہے، کبھی کہتے ہو اب چائنا کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ مولانا نے فرمایا تم اپنے آپ کو ایک عورت سمجھنے لگے ہو جس کو ایک شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، تم ایک عورت کیوں نہیں، ایک شوہر کیوں نہیں بنتے جس کو عورت کی ضرورت ہو، جس کی ضرورت پوری دنیا کو پڑ جائے، ایک مرد بن کر کام کرو۔ تم نے اپنے آپ کو ایک عورت بنا لیا ہے جو کہتی مجھے قسم چاہیے ہی چاہیے، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں چاہیے، چاہے انگلینڈ کی شکل میں مجھے چاہیے، چاہے وہ مجھے شوہر جو ہے وہ چائنا کی شکل میں چاہیے یا رشیا کی شکل میں چاہیے، سپر پاور ایک دونوں میں سے ایک ہونی چاہیے۔ تم نے اپنے آپ کو ایک عورت سمجھ لیا، اپنے اندر کی مردانگی کو بیدار کرو کہ تمہاری مردانگیاں جو ہے وہ دنیا تم کو اپنانے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے جو دین بتایا تھا وہاں پر لوگوں نے ان کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا، نبی علیہ السلام کے لوگوں کو۔ تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو سوشلزم پر راضی ہو گئے، سرمایہ داری کے نظام کا چلن ہو گیا، سود چل پڑا، کعبہ خانے، اور اخیر سعودی شہزادے نے بتاؤں کیا کیا؟ اتنا مضمون چھاپا اور پڑھنے کے قابل۔ اس نے کہا ہم پورے سعودی عرب کو اس وقت کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ترقی کی بلند منزلوں پر لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے کیا تجاویز رکھی؟ وہ تجاویز 4 ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر عورتوں کو بھرپور آزادی دیں۔ پہلی اس سے لو ترقی کیا کرنی؟ سائنسی، عورت یعنی آزاد کرنے سے، عورت کو آزاد کرنے سے سائنسی ترقی ہو رہی۔ یہ دماغ دیکھ لیں، نام کس پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا نام اس کے اوپر ماں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر رکھا ہوگا، جب پیدا ہوا ہوگا باپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر رکھا ہوگا کہ یا اللہ میرا پتر محمد بن جائے۔ ماں کا نام تو عبد الرحمن ابن ملجم کی ماں نے بھی اچھا ہی رکھا تھا، لیکن افسوس اس کے ساتھ پھر ظلم کیا ہوا کہ وہ حضرت علی کا قاتل بن گیا، بدکار قسم کا آدمی۔ نام سارے اچھے ہیں، محمد بن سلیمان، کیا عورت کو آزادی کر دی جائے۔ دوسرا اس نے کہا جو ہمارے کعبہ خانے وہ کھول دیے جائیں۔ تیسرا شراب کو عام کر دیا جائے، اور چوتھا دنیا ثقافت کو پرموٹ کیا جائے، جو عرب کی ثقافت ہے اس کو پوری دنیا میں پرموٹ کیا جائے۔ کیا ہوگا؟ اب ایک شہر بن جائے گا جو تیار کر دیا ان لوگوں نے، آدھے سے زیادہ بن گیا، جہاں رنڈیاں، کنجریاں، ناچ گانے، سینما بینی سب کچھ ہوگا۔
اور پھر کیا ہوا؟ لڑکی نے اب کیا کیا ہے؟ اس نے ایک پوری سورت بنا دی، سورہ کرونا۔ تم کیا جانو سورہ کرونا کیا ہوتا ہے؟ کرونا کیا ہوتا ہے؟ سورت بنائی کرونا۔ اس نے کہا تفیدو، کووڈ کرونا کیا ہے؟ وہ پوری زمین پر پھیل گیا ہے اور وہ پھر بڑے بڑے لوگوں کو لٹکا رہا ہے، امیر غریب کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ چائنا سے آیا ہے جو بڑا ظالم قسم کا ہے، اور اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ دن رات صابن جدید سے ہاتھ دھو۔ سورت بنی، سورت آپ کی بیٹیوں نے بنائی، ماں کی حلال کی کوکھ سے حرام کی بچی جاننی۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ وہ نظام تعلیم کی خوراک ہے، اور وہ آپ کی پیٹ میں گھومنے والا خون ہے، وہ نطفہ باپ کا، گندا نطفہ باپ کا۔ قرآن نے کہا تو اپنی اوقات یاد کر، من منی یمنا، تو جس قسم کا ہے نا گندے کیڑے، خدا کے سامنے تو گفتگو کرنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ جہاں یہ اللہ نے تانا دیا نا کہ تو ایک تین ہے، تو جھگڑالو ہے، تو ایک کچھ نہیں تھا، لم شاید مذکورہ، اس سے پچھلے آیتوں میں پڑھ کر دیکھیں وہ کس کے لیے؟ وہ آدمی جو خدا کے ساتھ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اوقات یاد رکھ، یہ جا کے آیتیں نکال کے کھول کے پڑھ لیں۔ اللہ کہتا ہے اوقات یاد رکھ، ٹپکتے ہوئے ممائن دافق، ٹپکتے اور اچھلتے گندے پانیوں سے جسے بدبو آتی تھی ان سے پیدا کیا گیا۔ ایک کھڑکتی ہوئی تین تھی، مٹی تھی جو روندی جاتی انسانوں کو، جس سے تو جنم لیا گیا، تو اپنے آپ کو سمجھتا کہ جھگڑالو ہے خدا کے ساتھ۔ اور فرمایا تیری طبیعت جھگڑالو، جب خدا کی نعمتیں تو کھا پی جاتا ہے، رج مستیاں کرتا ہے، عجولا آ جاتا ہے، پھر جھگڑے پر ہو میں دیکھ لوں گا سب کو۔ اللہ نے کہا کہ سب کو کے اندر تو نے مجھ کو بھی لے لیا کہ مجھ کو بھی تو پھر تو دیکھ لے گا، پھر خدا اس سے سنبھال لیتا، دیکھ لیتا اس کو خدا۔ آپ نے یہ لڑکیاں جنی اور وہ اب کہتے ہیں جی قتل کر دیں گے ہم تم کو، اب وہ پناہ مانگتی پھرتی ہے۔ کس نے یہ عربی کی صورت بنائی؟ جس لڑکی کو عربی، اور ہم عربی سیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، مرتے ہیں، دن رات کو کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مدارس کے چکر لگاتے ہیں کہ اچھی عربی آ جائے۔ کس لیے؟ کہ محمد رسول اللہ کو پڑھ سکیں، اپنے خدا کو پڑھ سکیں۔ ان بدبختوں کی زبان عربی، اور وہ ابو جہل کی اولاد بن کر وہ رسول اللہ کی اب امت سے نکل گئے۔ وہ تو ابو جہل کی اولاد ہے، ابو لہب کی اولاد ہے، وہ اولاد ہے تو ان ظالموں کی عورتوں کی ام جمیل کی اولاد ہے کہ جن کے اوپر قرآن نے لعنت بھیجی۔ یہ آپ کہتے ہیں، یہ پھر آپ کی صورتیں بن جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو اسلام راضی نہیں، آپ کو ترقی چاہیے۔ ترقی کر لیں پھر بھائی جان، 50 ارب ڈالر کیا 10 کروڑ خرب ڈالر بھی آپ لے آئے نا، اس ملک کی تقدیر نہیں بدلنے والی۔ آپ بھوکی قوم ہیں، بھوکے رہیں گے، شودا پن کبھی آپ سے خالی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت آج تک آئی نہیں، کوئی فلسفہ، کوئی حکمت کے موتی، کوئی شے آئی نہیں جو انسان کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دے کہ انسان اپنے آپ پر اتنا کنٹرول کرے کہ خود ہی بھوکا رہے، سامنے کھانے کی چیز موجود ہو سوائے اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ صرف بھوک۔ آپ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کیا ہمارا آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ عالم دین بیٹھا ہوا تھا، اسے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کی۔ اس نے کہا آپ کی معاشی سسٹم، اکانومی کس طرح آپ مضبوط کرے گا؟ ہمارا معاشی سسٹم، اس نے کہا بھوک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھوکے تھے، اس دن اکانومی بیٹھی ہوئی تھی غزوہ احزاب والے دن، پوری دنیا کے عرب اکٹھے ہو کے، ایک نہیں پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا۔ رسول اس دن اتنا بھوکا تھا کہ نبی کے پیٹ پہ 3 پتھر بندے ہوئے تھے، 2 پتھر باندھے اس نے لوگوں کو عام۔ نبی اتنا شجاع تھا کہ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لیے مرتضیٰ کہتے ہیں جب گمسان کا رن پڑ جاتا ہم رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، جنگ گرم ہو جاتی میں حضور کے۔ وہ آدمی جو کفر کی صفوں کے اندر ادھر سے غصہ تھا ادھر چلا جاتا تھا، اور ادھر سے غصہ ہوا ادھر آ جاتا تھا۔ اس قدر وہ آدمی کہتا ہے اس شجاع نبی کے اوپر بھوک کا اس قدر غلبہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے، صحابی نے اٹھا کے دکھایا 1 پتھر باندھا ہوا ہے، نبی نے دکھایا 2، آسرا دینے کے لیے پیٹ کو، کہ پیٹ کو آسرا رہے تاکہ کمر تو سیدھی رہے۔ بے جان کر دیا نبی، لیکن اس وقت بھی نبی کو کسی چیز کی ضرورت تھی؟ اس وقت نبی کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، وہ نبی علیہ السلام کو، کہ میری امت کا دین غالب رہے۔ اکانومی ہوتی، رسول اللہ اس زمانے میں ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے، اور معاہدہ کرنے چلے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام یہودیوں سے کہ یہ تو بندے تھرک جائیں گے اپنے قدموں سے، یہ تو رہیں گے نہیں، تو یہ نہ ہو جائے کہ کیونکہ اندر سے یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا اگر آپ نے ہمیں 1/3 حصہ کھجوروں کا جو مدینے کی آمدن ہوتی سالانہ نہ دیا تو ہم بھی کافروں کے ساتھ جا ملیں گے۔ اندر سے بھی بغاوت ہوگی، حضور کو بلیک میل کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تم کو دے دیا جائے۔ آ کے آپ نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، سارے اکٹھے ہو گئے، کھڑا ہو گیا صحابی 7 دن، اس سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا کا، یا آپ نے اپنی مرضی کی ہے یا آپ نے تدبیر لڑائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تدبیر کا یہی موقع تھا۔ اس نے کہا جب کافر تھے ان یہودیوں کو 1 کھجور نہیں ہم نے دی،
آج اللہ کا فضل ہو گیا اور دین پر راضی ہو گئے، رسول درمیان میں پھرا اور آخرت کی جنت کی نظریں سامنے نظر آ رہی ہیں ہمیں، اب ہمیں انہیں مدینے کا 1/3 دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شے خوش کر گیا، آپ نے بخت واہ 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 میرا صحابیہ، اور دل ٹھنڈا کر دیا۔ مرشد یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ مرید اس طرح بھی مضبوط ہوتے اپنی جگہ پر، اور مرشد سوچ رہے کوئی مرید کا تدبیر، مرید کہے نہیں ڈولنا نہیں استاد جی یہ تو کچھ آگ نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ بچہ تھا چھوٹا سا ماں کی گود کے اندر، جب انہوں نے آگ جلا دی، ماں صحاب الخدود، قرآن کہتا ہے وہ گڑھوں والے تھے اور اس وقت وہاں پر وہ موجود تھے، بچہ ماں کی گود میں، اور بادشاہ کہے کہ سارے جتنے معاہد ہیں وہ آگ کے تیل کے کڑاؤں میں ڈالے جائیں گے، ڈالے گئے۔ جب اس وقت ماں کی گود میں بچہ تھا اور ماں نے ہچکچاہٹ کی، اللہ ماں نے ہچکچاہٹ کی کہ میں اپنے بچے کو لے کر آگ میں چلی جاؤں گی۔ بچہ بول اٹھا، ماں یہ بڑھتی آگ نہیں، یہ جنت الفردوس کا در ہے، چل اس کے اندر۔ ماں چھلانگ لگا کے ادھر چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کے حوصلے امت کو دیے، تدبیر کی کہ امت کہیں ٹوٹ نہ جائے ایسے موقع پر امت نے اٹھ کے نبی کو کہا، نبی علیہ السلام آپ ہمارا امتحان، کہتے ہیں امتحان جتنے بھی آئے ہم پر گزریں گے، آپ ڈالروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دین پر راضی ہو جاتے ہیں، یہ کس طرح آپ سے ممکن ہو جاتا ہے آپ دین پر راضی ہو گئے ان کے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، اور آپ کے ہاں حدود اللہ معطل، کہتے وحشیانہ سزائیں ہیں، اسلام پر راضی نہیں ابھی تک آپ ہو سکے، حدود اللہ معطل ہو گئی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدود اللہ معطل، اور آپ کیا کیا اس رمضان کے موسم کے اندر افغانستان کے اوپر اتنی بمباری کی کہ یتیم بچے کر دیے اور مسکین نہیں رہنے دیے، خود بمباریاں کر کے لولے لنگڑے کر دیں، ہم چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹیں، زنا کرنے پر کوڑے لگائیں، کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں۔ آپ کس پہ راضی ہو گئے؟ کفار آپ کو اس سے بھی بدتر سزائیں دے رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے سزائیں معطل کر دی، اللہ نے آپ کے اوپر ان کے اوپر مجرموں کو سزا دینے کے لیے رکھ دیا۔ خدا نے فرمایا یہ ہوگا، اور ایک آدمی 20 سال مولانا اسحاق مرحوم کے خطبے سنتا رہا، اور اخیر میں یہ مجھے کہنے لگا ان کی وفات کے بعد کہ قائد صاحب یہ غلامی پر آج تک میرا دل نہیں سمجھ آیا کہ اسلام نے غلامی کو ابھی تک کیوں جائز قرار دیا ہوا۔ 20 سال بڑا پڑھا لکھا ذہین ہوشیار منطقی فلسفی، دنیا کے اندر بھی بڑے عہدے پر وہ فائز، جب میں نے اس کا سنا تو میں نے کہا ہو تو نے پھر 20 سال سننے کے بعد کچھ نہیں سمیٹا ان سے سوائے اس کے کہ تیرے حصے میں ناقص اسلام آیا، کیا سیکھا تم نے؟ ہماری مجلسوں میں بھی بیٹھ کر تم لوگوں کے دل اگر مطمئن نہیں ہوتے ہم پھر کس کام کے ہیں؟ بتائیں نا۔ اگر ہمارے پاس بھی عقلی اور منطقی اور دلی شہوات اور شبہات کو دور کرنے کا علاج نہیں تو ان مولویوں کو کہ لگا دو اس ممبروں کو، آج کس لیے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے؟ بیوقوف بنانے کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ مرشد کے سامنے جا کر اپنے دل کا بخار نکالو، بتاؤ کہ میں کافر ہوتا چلا جاتا ہوں۔ نبی کے سامنے چلا گیا حذیفہ بن یمان اور ابوبکر صدیق، آپ کی کیا اوقات ہے؟ جا کے رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ جب پاس بیٹھتے ہیں تو دل منور اور روشن ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ اس طرح کا آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاتے دل بدل جاتے ہیں۔ فرمایا اگر وہی حالت رہے تمہیں مدینے کی گلیوں کے اندر فرشتے مسافے کرنے کے لیے زمین پر آ جائیں۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھا، آسمان سے فرشتے آ گئے، سورہ کاف پڑھے تھے صحابی، اور پاس ہی گھوڑا تھا اور بچہ بھی لیٹا ہوا تھا یا انہوں نے جب سورہ کاف پڑھنی شروع کی آسمان سے ایک بدلی آئی، اس بدلی کو گھوڑے نے محسوس کیا۔ اللہ نے جانوروں کو اور حصے دیے ہیں، آپ کی تو جانور والے حصے ہی کوئی نہیں، کتے کو حصہ دیا ہے، مرغ کو فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ فرمایا گھوڑا بدکا اور قریب تھا کہ میرے بچے کو رون دیتا، میں نے ترک کر دی، پھر پڑھا، پھر آ گیا۔ صبح حضور کو جا کر بتایا، فرمایا فرشتے تھے جو اپنے پروں کے نور کے پروں کے ذریعے سے تیرے اوپر ایک سائبان بنا لیا تھا، چھپر بنا کے آ رہے تھے اور تیری تلاوت پہ قربان ہو گئے۔ یہاں قرآن پڑھ 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 برے حال ہو گئے، 10 قرآن مجید رمضان شریف میں کوئی فرشتہ ملیا؟ فرشتہ آپ کو تو اللہ کا بندہ نہیں ملتا، فرشتہ مل رہا ہے وہ کہاں سے آنا آپ کے؟ فرمایا معطل کر دی جائیں اور اسلام کو وحشیت ارتضاؤں کا، یہ ہے وہ چیزیں جس کی وجہ سے پھر نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے پھر نتیجے میں اللہ پاک نے فرمایا ایک شے پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بتائی پڑھنے والی ہے۔ اللہ پاک نے کہ کوئی کہتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، تو کوئی کہتے ہیں یہ کس چیز کا قول ہے؟ یہ زلیخا کا، لیکن اس نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے، مگر بچتا وہ ہے جس پر میرا رب رحم کر دے، اور ان ربی غفور رحیم، میرا رب بڑا ہی غفور رحیم۔ علماء نے اس کے اوپر لکھا جس کا نفس امارہ تنگ کرنے لگ جائے نا، وہ اپنا وظیفہ کم سے کم 100
اور زیادہ سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے تو کئی ہزار ایک ہی پڑھتا ہے یا غفورو یا رحیم، یا غفورو یا رحیم۔ یہ ہے نفس امارہ سے بچنے کا علاج۔ بارگاہ الہی میں دستک دے دے، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دے۔ کتا پیچھے پڑ گیا، یا الہی دروازہ کھول رحمت کا، یہ کاٹ کھائے گا مجھے، اور کچھ کاٹ کھایا۔ نفس امارہ، تین چیزیں مغرب نے، انہوں نے رسول سے منہ موڑا، انہوں نے اسلام سے منہ موڑا، انہوں نے اللہ سے منہ موڑا اور اپنی خواہشوں کو خدا بنایا، تو اس کے نتیجے میں کیا کون سا نفس ڈیولپ ہوتا ہے؟ نفس امارہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ لیکن جب دروازہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے نا، یا غفورو یا رحیم، یا غفورو یا رحیم، تہجد کے وقت کیوں نہیں کرتے آپ یہ تسبیحاں؟ کیوں آپ اس وقت کھانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ کیوں آپ اس وقت آپ کی طبیعتیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ وقت تہجد وہ دنیا کا، اللہ نے نہیں بیٹھا جاتا، لیٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا بیٹھے لیٹے کروٹیں بدلتے ہوئے ہمارا ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، یا غفورو۔ اور اس کے نتیجے میں پھر ایک نفس اللہ تعالیٰ بندے کو فراہم کر دیتا ہے، یا غفورو یا رحیم۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر بیان فرمایا، وہ کیا کہ تو کیا جانے، نفس لوامہ، پھر اللہ فرما دیتا ہے اس کو نفس لوامہ۔ نفس لوامہ دوسری چیز ہے جو قرآن مجید نے بیان کی، کہ وہ نفس جو اس کو ملامت کرنے والا، اس کو گناہوں پر بار بار شرمندہ کرنے والا، ضمیر بیدار ہو جانا جس کو کہتے ہیں نا کہ میرے ضمیر نے پھر مجھے سونے نہیں دیا، وہ ضمیر مل جاتا ہے اس آدمی کو یا غفور یا رحیم پڑھنے پر، کہ وہ اس کو پھر ملامت کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ امارہ سے جان چھوٹ جاتی ہے، لوامہ کی طرف نکل آتا ہے آدمی، اور وہ جب لوامہ کی طرف آتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر ایک شے بیدار ہو جاتی ہے، نہ حرام ہے کری نہ، تیرے رب نے منع کر دی، نہ یہ بھی نہ کری، یہ حرام کہنا ہے، یہ حرام کرنا ہے، کہنا اور کرنا دونوں سے اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے۔ فرمایا دو، اور وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ 20 روزے جب بندہ رکھ لیتا ہے نا، پورے 20 روزے رکھنے کے بعد اس کو نفس لوامہ عطا کیا جاتا ہے۔ کیا؟ اس دنوں تک اس کو اپنی شرمگاہ اور اپنا منہ دونوں کے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی ہے اور اس کی پریکٹس کر چکا ہوتا ہے، بشرطے کہ اس طرح روزے رکھے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمائے، اور اس طرح یہ افطاری کرے جس طرح رسول پاک نے کی ہے، اور اسی طرح اپنا روزہ رکھے جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے رکھا، پھر ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا چگلیوں سے، جھگڑوں سے، غیبتوں سے، گناہوں سے، ہر شے سے آنکھیں بند کر لے، جو سوراخ ہے نا جسم کے اندر وہ سارے بند کر لے، کھانے کا، شرم گاہوں کا، آنکھوں کا، کانوں کا بند، سارا کچھ شیطان چاروں پانچوں چیزوں سے بند داخل ہونے کے لیے رک گیا، اب لوامہ مل گیا۔ لوامہ جب مل جاتا ہے تو اس کی اخیر ہو جاتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم اس کو نفس لوامہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ ان تینوں چیزوں کا، نفس امارہ کا اثیر جب ان تینوں چیزوں کے بعد اوپر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اب یہ آ گیا نفس لوامہ، اور اب اس کو نفس مطمئنہ کی طرف اس نے سفر کرنا شروع کرنا۔ اب اس کے بارے میں نے آپ کو اب تھوڑی سی روشنی ڈال لی نبی سے۔ اب آپ کیا ہوا اس کے لیے؟ اب آپ کو سب سے پہلی چیز تین چیزیں یاد رکھ لیں آپ۔ اللہ نے کہا یہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آج اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی جس کے لیے میں یہاں تک لایا ہوں آپ سب کو، اور یہ گفتگو 10-15 منٹ کی اگر آپ سن گے اور ہضم کر کے گویا آپ نے میرا سارا جمعہ اپنے اندر ہضم کر لیا۔ اور سن لیں قرآن، یہ مہینہ عجیب ہے، اللہ نے رات کا بھی بتایا اور مہینے کا بھی بتایا۔ فرمایا راتیں اور بڑی آئی ہیں، دن کو رمضان کا کوئی دن اللہ نے نہیں کہا کہ دن کو کہا روزہ رکھ روزہ، لیکن رمضان کی رات کو اللہ نے اہمیت دی۔ لیلۃ القدر بھی تھی، یوم القدر نہیں، یوم القدر صرف عرفہ ہے، یہ لیلۃ القدر رات، کیونکہ اللہ کو پتا ہے ساری بدماشی رات کے وقت ہی ہوتی ہے۔ جو بدماشی گناہ لوگوں کو نہیں آتی، جائیں جا کر سن لیں، جائیں میرے بڑے بڑے مریض کہتے ہیں سب نہیں آتی، ساری رات جاگتے پھرتے ہیں ساری رات، اور ایک لمحہ بھی عبادت کا نہیں وہ ہوتا، بہت کھینچے تانے۔ یہاں تو رات ایسی ہو نا کہ عشاء ادھر سلام پھیری، اس کے بعد قرآن مجید لے کے تنہائی میں چلا گئے، نہ سوئے، کچھ نہ کرے، قرآن مجید کو اپنے پاس رکھے، اپنے پاس رکھے، کچھ بھی نہ کرے، یہ اپنا دامن اس طرح کھول لے، اور کچھ نہ کرے تو صرف اتنا مجھ سے تہجد سیکھیں، اپنی یہ ساری کھول لے اور یہ سارا گریبان کھول کے اتار کے ٹوپی، کبھی اس طرح سجدے اپنی گال کو مٹی پہ لگائے، کبھی اس طرح اپنی گال کو مٹی پہ لگائے۔ اللہ ذلیل لاچار مجبور کے حال پھٹے مفلوق الحال کے اوپر رحم فرما دے۔ ہاں کوئی تہجد نہ یقین جانا، ایک لفظ تہجد کا نہیں پڑھنا آپ نے، ایک لفظ تہجد کا، وہ 6 گھنٹے جو ہے نا صبح 3 بجے تک جب تک اسے سحری نہیں کرنی، یہ کھول کھال کے خدا کے سامنے مفلوق الحال، مفلس، بیچارہ، دور ستا ہوا، دنیا سے تنگ آیا ہوا، ہر ایک سے منہ پھوڑ کر بیوی بچوں سے
الگ جھوٹ کرتے اور اوپر چھت پر چلا جائے اور اپنی چھت پر جا کر پڑھے، لان نہیں تو چھت پر چلا جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ اس وقت مجھے، تو دیکھ رہا ہے آسمان کے نیچے، میں ہوں یا اوپر سے تو مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تو میرے قریب آ چکا ہے، دیکھ میرے حالوں کے اوپر رحم فرما۔ اور یہ رات ہے اور رمضان کا پورا مہینہ اللہ نے فرمایا کس لیے میں نے ان رات اور اس مہینے کو کیوں اہمیت دی؟ اللہ اکبر، کیونکہ اس رات میں قرآن پر قرآن اترا تھا۔ پوچھیں مجھ سے کہ قرآن پر کیسے اتر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کے پاس، بی بی عائشہ صدیقہ، اماں آج ہی صبح میں پڑھا تھا، اسے 3 باتیں پوچھی اور اس میں سے ایک اخلاق کی پوچھی، اماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کیا پتر تو قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن ہی تو تھا تیرا نبی، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے فرمایا نبی تو، ایک تو ہوتا ہے بندے کے اوپر اچھے اخلاق سوار ہو جائے، تو وہ ہے کہ اچھے اخلاق تیری سواری بن چکے، تیرا اونٹ بن چکے، تیرا گھوڑا بن چکے۔ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پھر رہے تھے، اگر حضور زبان لب مبارک نہ ہلاتے یہ قرآن آپ کو ملنا ہی نہیں تھا۔ حضور کا وجود ہی قرآن تھا سارے کا سارا، آپ کے افعال قرآنی افعال، آپ کے اقوال قرآنی اقوال، آپ کا چلنا بیٹھنا اٹھنا، نمازیں، دن رات روزے، ہر شے رسول اللہ قرآن پر قرآن اتر آیا۔ اللہ اکبر، ایک قرآن قولی ایک قرآن فعلی، جب 2 قرآن آپس میں ہوئے تو اس کو عمومی طور پر ہمارے ہاں قرآن کہتے ہیں۔ قرآن ایک ہے قرآن، ایک ہے قرآن، حج قرآن آپ کہتے ہیں نا، حج اور عمرہ اکٹھا کا احرام مان لینا۔ قرآن الصادین یہ نجوم کی اصطلاح ہے کہ 2 ستارے، خوش بختی کے 2 ستارے آپس میں مل جائیں کسی آدمی کے، کہتے دولت مند ہو جاتا ہے، ہر کاف مٹی کو ہاتھ ڈالے سونا بن جاتی ہے، بچے بیوی اللہ بڑی خوبصورت اولادیں دیتا ہے، کام چلنے شروع ہو جاتے ہیں، زندگی طویل ہو جاتی ہے، اس کو نجوم کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں۔ تو اس رات میں قرآن الصادین ہو گیا کہ 2 قرآن آپس میں مل گئے، اوپر سے قرآن کے اوپر جس وقت نازل ہوا، اللہ 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 اللہ، جبریل نے جفیاں ڈالی بار بار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لوگ کہتے ہیں حدیث سمجھ نہیں آتی، جس کو وحی کی حدیث سمجھ نہیں آئی وہ نبی علیہ السلام، یہ تو شیعہ کا دماغ خراب ہو گیا، ان کو کوئی سمجھانے والا پیر مرشد نہیں ملا۔ پہلی دفعہ سمجھی تھی میں نے 17 سال کی عمر میں اپنے استاد سے، میں نے کہا مجھے سمجھائیں یہ قرآن کے معنی بیکارین کیا ہے۔ وہ سخت سردیوں کی رات مجھے یاد ہے، ڈاکٹر اسرار کا خطبہ سن کے میں گیا کہ اس کو قرآن کے یہ نہیں کہنا ہے کہ معنی بیکارین کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا تھا؟ جلال خدا بندی تھا، الفاظ کی ذمہ داری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ ذمہ داری لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے آئی ذمہ داری؟ فرمایا تیرے رب کریم نے عرش سے نازل کر دی۔ جبریل نے جا کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا بیکاری، ہائے میں کس طرح پڑھ لوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اللہ کا کلام نبی سے برداشت نہیں ہو رہا، بڑے آرام سے پڑھ لیتے، کیسے پڑھ لیتے ہیں آپ بڑے آرام سے؟ فرمایا مانا بیکار۔ جبریل نے جب بھی ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا پیارے نبی میں بھی ادھر سے آیا ہوا ہوں، آپ بھی ادھر سے، مجھے دیکھیں میں کتنے حوصلے سے، وہ جبریل کہتا ہے بجلیاں کڑک جاتی ہیں جب بارگاہ الہی سے احکامات نازل ہوتے ہیں، جبریل بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے وہاں پر۔ فرمایا اس دن بولنے دوں گا کسی کو میں؟ جبریل کی ضرورت نہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جائے، اور رسول اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا، فرمایا دیکھنے میں یہی لگتا تھا بڑے بڑے ہاتھی کے کانوں کی طرح کے پتے اور مٹکوں کی طرح کے وہاں فانوس لٹکے، ابھی میں مشاہدہ کر رہا تھا، اچانک جلال خدا بندی اس کے اوپر برسا، جس طرح طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھائی نا، اللہ نے اس کے اوپر تجلی ڈالی۔ حضور نے فرمایا پھر میں بے قابو ہو گیا وہاں پر، اللہ اللہ اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا منظر ہو گیا کہ دنیا میں سے حسین منظر کوئی تھا ہی نہیں اس وقت میرے سامنے، چمکنے لگ گیا وہ درخت، اتنا بڑا وہ درخت تھا، درخت کی تو مثال نبی علیہ السلام نے دی اس کی کہ سدرۃ المنتہا، منتہا کیا؟ مخلوق یہاں سے جائے وہاں رک جائے، اور وہاں سے احکامات جب اترتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا ہے، وہ وہاں تک اترتے ہیں، وہاں سے مخلوق وصول کرتی، چاہے وہ جبریل ہے یا کوئی اور، وہ وصول کرتے ہیں وہاں پر، نہ آگے جانے کی جا، نہ ادھر سے ادھر نیچے آنے کی۔ فرمایا فاصلے فاصلے بندے اور اس کے درمیان میں نبی علیہ السلام کے سینے پر قرآن اترا، اور وہ قرآن کو لے نبی علیہ السلام جب بھی ڈالی ادھر سے، اور نبی علیہ السلام کو تجلیات کے ذریعے سے ایک حوصلہ ملا قرآن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ آپ تو بڑے آرام سے کہی جاتے نسلی مسلمان ہیں، یہ کدو تم قرآن کو ایکسیپٹ کر سکتے ہو؟ نبی نے جس وقت اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کی تو یہی 3 دفعہ کہا، اور ایکسیپٹ کر لینے کے بعد جملے پہلے 5 ہی پڑھے، 5 پڑھنے کے بعد رسول گھر آ گیا، اس طرح جسم کانپے آپ کا۔
وحی کی ذمہ داری. آج خدیجہ مجھے چادر اوڑھ دے، زملونی ادھر سے نکلا، یا ایھا المزمل یہ ادھر سے نکلا، حضور کے لفظ تھے جو اللہ نے پڑھے، مجھے چادر اوڑھ دے. جسم نبی علیہ السلام کا پسینے سے شرابور. قرآن قبول کرتے وقت قرآن نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ اثر دکھا دیا. وہ بھی مخلوق خدا، یہ بھی مخلوق خدا. ادھر سے اترا، کلام الہی، صفت الہی نے ظہور کیا، اس پر صفت خلق پر دونوں کام اٹھی. اسی وقت عجیب حالت ہو گئی. نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور اب یہ آپ کہتے ہیں رمضان کا، اور 20 جب تک ہوتی ہے اتنی دیر تک نفس لوامہ. اب موقع اللہ پاک نے فرمایا نفس لوامہ کو اس رات میں نے کیا کرنا ہے؟ اب نفس لوامہ کو موقع دیا جاتا ہے نفس مطمئنہ بننے کا. اور اس کے لیے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تم میں سے ہر آدمی کو لیلۃ القدر کو اسی وقت اپنی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیلۃ القدر ہے نفس لوامہ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر تو نفس مطمئنہ بننا چاہتا ہے تو اب لیلۃ القدر کی طرف تو نظر کرنی شروع کر دے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر رات جاگنے کا نام نہیں ہے. لیلۃ القدر کو جو حضور نے فرمایا راتوں کو جاگو، ہاں ترجمہ مانوی دیکھیں، جاگنا تو ہے ہی. لیلۃ القدر انسان کا غفلتوں سے بیدار ہو جانے کا نام ہے کہ غفلتیں بند کر، بیدار ہو جا. جس طرح اس رات میں تو بیدار ہو گیا، اس طرح غفلتیں بند کر دے. تیرا وقت قریب آ گیا. وہاں تم کیا؟ تم غفلتوں میں پڑے ہوئے. قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا بیدار جاگتے رہنے کا نام نہیں، تو جاگی جاؤ، ساری رات جاگی جاتے ہیں. اور لوگوں نے یہ کام پکڑ لیا. اللہ پناہ دے دے، اللہ پناہ دے دے. آپ کو لیلۃ القدر کسی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا. لوگ کہتے ہیں رات کو جاگتے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں مجھ سے سن لیں، اس سے بڑا نام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہونا. آ گیا اللہ، پوری صورت اتار دی. لیلۃ القدر کا ادھر سے مغرب کی اذان کے وقت سورج غروب ہوا اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر، لیلۃ القدر کا آغاز ہو گیا. ادھر مؤذن نے فجر کی اذان کے وقت کہا اللہ اکبر، لیلۃ القدر کا وقت ختم ہو گیا. پیشی بند، سب نکلو اب بارگاہ سے باہر، جاؤ جا کر اپنے گھروں میں نماز پڑھو. سورت کیا؟ کیوں اللہ اکبر سے شروع کیا اور کیوں اللہ اکبر پہ ختم ہوا؟ فرمایا یہ جو لیلۃ القدر میں تیرے اوپر انعام کرنے لگا ہوں نا، یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ پہلا اللہ اکبر ہے. اس کے بارے میں فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ جو کہا نا وما ادراک، وہ آدمی کو ہلانے کے لیے، اور تیری سمجھ ہے کہ لیلۃ القدر کی ہے؟ یہ پنجابی زبان میں تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا قیمتی گلدان ہو، بادشاہ سلامت کا ہے جی، پیالہ اس کا پانی پینے والا ہو، اور آپ اسے پکڑ کے تو اس کو ہاتھ لگا کے اس طرح کھیلے. بادشاہ کا اوپر سے آ جائے ایک بڑا دروگا اور کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو کس سے کھیل رہا ہے؟ شہنشاہ کا جام ہے پینے والا، تو اس کے ساتھ کھیل، ٹوٹ گیا ذبح کر کے رکھ دے گا تجھ کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. پہلے یہ اس کے بارے میں بتایا، اور آگے لمبی چوڑی گفتگویں کر کے فرشتے اترتے ہیں. یہ والی ساری دوسرا اللہ اکبر کہ بندہ لیلۃ القدر کو سمجھ لے کہ میں نے پتہ نہیں پا کے کیا کر لیا، اللہ سے کیا چھین لیا. نہ، دوسرا اللہ اکبر یہ ہے فجر کا جب بند کی جاتی لیلۃ القدر. فرمایا یہ تیرے نظر میں بہت بڑی فضیلت دے دی ہم نے تجھ کو، پر واللہ ہمارے فضل کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس طرح کی لیلۃ القدر بندوں پہ آ جائیں ہر دن، ہر شب قدر گر قدر دانی، تو قدر کر لے، ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دیں گے ہم تیرے کے. یہ کون سی بات ہے؟ ایک بات کی بات. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سارے سال میں گھومتی ہے. لوگ ایسے رمضان میں لیے پھرتے سارے شخص، اور اس کو ملتی ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے. ایک تہجد بھی قضا نہیں جو کرتا ہے اس کو ضرور مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں رہتی ہوتی لیلۃ القدر. فرمایا بننے کی کیا اوقات؟ ایک طرف فرمایا اللہ اکبر، اکبر کس لیے لگا ہے؟ تیرا رب بہت بڑا ہے، لے ہمارا فضل 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 فضل. بندہ کے بس 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 بس، یا اللہ وہ اتنے کھانے یار کتنے کے رکھنے، میں تو پاگل ہو گیا کھانے دیکھ کر. آگے سے اللہ تعالیٰ نے جب کھلا پلا کے رجا کے پلے باندھ کے ساتھ دے کے کہا جا گھر جا کے کھا، اور ساری زندگی کھاتا ہے اور پوری زندگی ختم نہیں ہونی. مجھے کر، حضور نے فرمایا نا، آدمی نے چکی جب اس طرح پھیری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ فرمایا چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا بندہ، اس کی چکی خود بخود چلنے لگی. حضور کے پاس ہے آٹا نہیں، فرمایا جا گھر جا کے دے. گھر جا کے دیکھا تو چکی کے اندر سے آٹا نکلے، اور 4 5 10 دن کھایا. وہ حیران ہوگی، بیوی نے کہا چیک تو کرے کہاں پر. چیک، بندہ چیک کرنے چلا رحمت کو. فرمایا بیٹھ جا آرام سے. جب اٹھایا تو ختم. حضور نے فرمایا نہ اٹھاتا ساری زندگی چکی چلتی رہنی. یہ رحمت، چکی انسان کی چلاتا رہتا ہے ساری زندگی رحمت. لیکن جب فضل دیتے وقت جا رہا تھا، ابھی دروازے کے باہر سے کہنے لگا
خدا نے فرمایا او بندہ، بندے نے مڑ کر دیکھا اس طرح، جی میرے خدایا آپ کیا فرماتے شہنشاہ معظم؟ فرمایا جو تجھ کو عنایت کیا تھا اکبر، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو اس سے بھی بڑی بلند ہیں اور بڑے اعلیٰ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی وہ رات کی حقیقت، اور اس کا استقبال کوئی آدمی گھر میں رہے، میں نے کل بھی اپنے گھر میں روزہ کھولا یا نہیں کھولا، میں نے اپنے باپ کو کہا یہ ہونا ہی نہیں، آپ اپنی مرضی سے کھول نہیں سکتے روزہ، اگر میرے ساتھ جس نے کھولنا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ روزہ کھولوں، ابھی پہلے استقبال لیلۃ القدر کا، اللہ اکبر آئے، بسم اللہ کر کے پانی پڑے، اور اسی وقت اپنی نماز فوری طور پر، میں تو ایک کھجور، اب تو کھجور بھی ڈاکٹر نے منع کی ہوئی، صرف سادہ پانی پوچھ لیں جو میرے پاس بیٹھے روزے کھولتے ہیں، اور آج کیا نہیں، استاد جی نے سمجھایا تھا بس کہہ دیا مان لیا، اس کے بعد پھر لاکھوں چیزیں کھانے پینے کی لوگ مجبور کریں، کوئی لے لوں ورنہ نہیں، سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، گھر میں بھی ایسے ہی 40 نعمتیں پڑھی ہوں، رسول نے کھجور نمک نہیں تو پھر آپ نے پانی کا گھونٹ بسم اللہ کیا، نیم گرم پانی لے کر میں اسے پی لیتا ہوں، اور اتنی طاقت آتی ہے میں اس کے بعد بھی روزہ رکھ لوں نا صبح فجر تک بغیر کھائے، کیوں؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، کچھ نہیں، جسم تو اندر سے گل گیا سارا، جو برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے ایمان ہے سب دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرا باپ ماں فلاسفر دانشور سائنٹسٹ، صرف ایک ذات سچی جس کی زبان، جس کا قول، جس کا فعل اسی پہ مر مٹنے کا نام ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت نماز پڑھی، اور نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر استقبالیہ طور پر آپ نے پڑھنا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی وقت اپنے نفس کو اور اپنے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو سب کو یاد کرانا کہ ابھی لیلۃ القدر شروع ہو چکی ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہزاروں مہینوں کی باتیں بھی فرشتے بھی اب تک کرتے رہے، مہینوں کی باتیں تو ایسے کہہ دیا، زمانوں کی باتیں فرمایا، تیرے حساب سے ماضی مستقبل حال میں جو فرشتوں نے باتیں کی، جو جنوں نے کی، جو انسانوں نے کی، کل مخلوق کرتی ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو بلندی کے مقام پر پہنچ جائے گا جہاں آدم کو فرشتے سجدہ کرتے اس مقام پہ لے جاؤں گا، اور فرمایا کیا ہے تیری خاطر ہو فرشتے ہی فرشتے، اور علماء نے لکھا ہے اگر لیلۃ القدر کی رات میں اچانک جھرجھری آ کے بندہ رو پڑے نا، فرشتہ مسافہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ آپ کے ساتھ جفی ڈال رہا ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ذکر میں مشغول ہوں یا نماز میں یا خاموشی سے سحری کھا رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں سحری آپ کو سحری بھی نہیں کھانی آتی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہر لقمے پہ سبحان اللہ کی آوازیں آتی تھی، اگر آپ کے لقمے سے آواز نہیں آ رہی، آپ لقمہ کھاتے ہوئے ایک طرف تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، ساتھ لقمہ جما رہے ہیں اندر سبحان اللہ جاری ہے، اگر کھانا بابرکت نہ ہو مجھے پکڑ لیں آ کر کے، اور اس وقت جب ذکر جاری ہو، اگر ان تینوں وقتوں کے اندر یا آپ قیام میں ہو یا ذکر الہی میں ہو یا اس وقت آپ کسی دعا میں مشغول ہو، سحری کھا رہے ہو، ضرور ذکر کر رہے ہیں، جس وقت ذکر شرط ہے، پوری توجہ، ضرور آپ کے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، جبریل کو بھی کہہ دیتا جا جبریل مسافر کر کے آ میرے بندوں کے ساتھ، میرے بندے ان کو جا کے پیغام دے کہ رب تیرے جیسے مقدسوں کو مقدس ترین کر کے اپنے پاس قبول کر لے گا، اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہی فجر کا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، فجر کے وقت اس وقت چھوڑ دو، فرمایا پہلی رات لیلۃ القدر جاگنے کا نام نہیں، بیدار ہو جانے کا، اور لیلۃ القدر پہلی وہی تھی، انسانیت سو رہی تھی اس رات بھی، کل دنیا سو رہی تھی، صرف ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہا تھا، اور ایک وہ جاگ رہا تھا جس کو ولا تاخذ نوم ولا سنات، ہائے 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 ہائے، ولا تاخذ سنات ولا نوم، وہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایک وہ جاگ رہا تھا، ایک محمد رسول اللہ اس وقت جاگ رہے تھے، پھر فرشتے کو بلایا بارگاہ الہی میں، ایک جاگنے والا قرآن نیچے جاگ رہا ہے، یہ قرآن لے جاؤ اس محمد عربی کے قلب پر اتار دو، وہ بجلی کا کھڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رسول لے کر آیا اللہ کا ایک کھڑکاتا ہوا قرآن، ظلمتیں تھیں، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، دنیا سو رہی تھی، کوئی شرابیں پی کر سو رہے تھے، کوئی زنا کر کے سو رہے تھے، کوئی جھوٹ بول کر سو رہے تھے، کوئی رات کو سازشیں بنا رہے تھے، روم اور ایران کی سلطنت کے بڑے بڑے بشیر وزیر لگے تھے اپنے کاموں میں، دنیا خواب غفلت میں پڑی تھی، ایک وہ جاگ رہا تھا اور ایک وہ جاگ رہا تھا جس کی تمنائیں زمین پر جاگ رہی تھی، جس کی امنگیں زمین پر جاگ رہی تھی، جس کا دل بے قرار راتوں کو رونے والا دل تھا، جس کی آنکھیں اشک بار، وہ ایک جاگ رہا تھا اور ایک اوپر سے وہ جاگ رہا تھا، دو جاگ رہے تھے، پھر ایک تیسرا رازداں بنایا گیا، اسی وقت بلایا گیا جبریل، حاضر ہوا، لبیک یا اللہ اللہم لبیک، جبریل حاضر ہو گیا،
جبریل قرآن پکڑو، اور قرآن مجید میں آتا ہے پوری دنیا کے اوپر فرشتوں کا پہرا لگا دو، شیاطین اور جنات جہاں جہاں محصور کر دیے جائیں، ہر ایک کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، شہابیے مار مار کے پوری زمین پر کر دیا۔ اور جس طرح ستون نہیں نیچے سے اوپر جاتا، اس طرح آسمان سے جبریل پورا نیچے آیا، اور آس پاس فوج ہی فوج، گاردیں لگی ہوئی اس وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کا ماحول نورانی ہو گیا، غار حرا کا نور آیا اوپر سے ٹپکتا، جس طرح لفٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے، عرش معلیٰ سے لفٹ اس طرح نیچے آئی، اور لاکھوں کی فوج کروڑوں فرشتے لگا دیے گئے، اور اسی وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان رحمت کا دروازہ کھلا، روتی تڑپتی انسانیت پر شہنشاہ معظم نے نور کی بارشیں کر دی، اور ظلمتیں ختم ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمیٹ لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ اس وقت لیلۃ القدر کا ہوا۔ اور اب آ گیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کہتی جب رسول پاک تھک جاتے تھے بیٹھ کر پہلے قرآن مجید پڑھتے رہتے، ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے نا، آپ میں سے بھی کئی لوگ تھک جاتے ہیں، تو بیٹھ کر آپ اپنی قرآن مجید پڑھتے رہیں، اس کے اندر آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، عمومی طور پر میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ وطروں کے اندر قرآن مجید جو ہے آپ نے تہجد کے وقت ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ تھک جاتے تو حضور پاک بھی تھک، آپ بیٹھ جاتے چپ کر کے پڑھتے، جب 30-40 آیتیں رہ جاتی حضور پاک پھر کھڑے ہو جاتے، اس کو قیام بنا لیتے، اللہ کہتا کوئی بات نہیں تو آخر پہ کھڑا ہو گیا تو تیرا قیام ہی مان لیا جاتا ہے، آخری سجدے میں جماعت کے ساتھ آ کے ملا تھا، چل پوری جماعت تجھ کو عطا کر دی جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح نبی علیہ السلام میں اسی طرح آخری راتوں میں 10 راتوں میں پھر قرآن مجید الگ ختم کریں، 20 تک آپ کا قرآن مجید ختم ہو گیا۔ بس جب سرکار کے جانے کا وقت آیا دنیا سے جبریل نے آ کے بتا دیا نبی علیہ السلام کو اس سال تو آپ جا رہے ہیں اللہ پاک کے پاس، آپ کا لاسٹ رمضان ہے یہاں پر۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، اس سال نبی پاک ہر سال سامنے بیٹھ کے جبریل کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، ریویژن ہوتی تھی حضور کی ہر سال رمضان میں۔ اس سال سرکار نے 2 دفعہ قرآن مجید سنایا جبریل کو، اس کا مطلب رمضان شریف میں کم از کم 2 دفعہ تو کرنا چاہیے۔ کیا پتا آپ کا آخری سال ہو اور آپ مر جائیں اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ کہیں کہ ختم کرے 20 تک روزانہ قرآن مجید کا 1.25 سپارہ 1.5 سپارہ پڑھ کے ختم کرتے چلے جائیں، کیا مشکل ہے، 15 منٹ نہیں لگتے قرآن مجید کے سپارے کو ختم کرتے ہوئے، اور ختم کر لیں تہجدوں کے وقت۔ پھر لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر آپ نے الگ قرآن مجید پڑھنا ہے، پورا الگ، روزانہ 3 سپارے۔ وہ جو کہتے ہیں نیند نہیں آتی ڈفان بناتے ہیں، آ جائے گی نیند، ساری راتوں میں تلاش کرے رسول اللہ، پھر اپنے خاندان کو اٹھاتے، اٹھو عائشہ بی بی، اٹھ میری بیگم، اللہ کے حضور کھڑی ہو جا، سودا، سلمہ، زینب، فاطمہ کہاں چلی گئی، چھوٹی میری بیٹی زینب کہاں چلی گئی، ام کلثوم، رقیہ، اٹھو، علی کہاں سو رہے تم، سارے اہل بیت کو حضور راتوں کو اٹھائے، اٹھو رحمتیں برس رہی ہیں، تم سو رہے، آپ سو رہے نہیں، آپ تو لغویات میں مشغول ہیں، رمضان ٹرانسمیشنیں دیکھنی، ڈرامے دیکھنے، کنجر خانے، موبائل آپ کو سونے نہیں دیتا، توڑ دے اس کو۔ جو خدا کی یاد سے غافل کر دے وہ شیطان ہے، نہیں ہٹتے۔ فرمایا پھر اس وقت لیلۃ الرکعت کی، آپ علیہ السلام لیلۃ الرکعت میں ایک آپ نے کام کرنا ہے، ویسے آپ 11 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی جب یہ راتیں شروع ہوئی آپ نے 15 رکعتیں پڑھنی۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 15 رکعتیں۔ حضور پاک کا معمول 15 رکعتیں ہی تھا۔ میں نے اپنے استاد جی سے پھر سیکھا کہ یہ 15 رکعتیں کیسے پڑھنی۔ آپ نے جس طرح ہر نماز کے اندر فرض ہوتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے نفل ہوتے ہیں، اس تہجد کے اندر بھی 2 نفل پہلے اور 2 نفل بعد میں آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نفل بہت ہلکے پڑھنے آپ نے، قل هو اللہ پڑھ کے، انا اعطیناک پڑھ کے، یہ آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے میرے استاد جی نے فرمایا تھا کہ دل کے اندر جو رات کی نفسانی خیالات اور دن کے خیال ہوتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے ان سارے خیالات۔ اور اب صحیح خالص تہجد شروع کر لینی، 2 کر کے سلام پھیرتے جانا ہے، اینڈ پہ 1 وتر 11 پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے چوکڑی مار لینی ہے بیٹھ کر زمین پر، 2 رکعتیں آپ نے بنی، رکوع اور سجدہ، رکوع اس طرح کیا قیام رکوع، اور سجدے میں جاتے وقت ٹانگیں کھول کے سجدہ کر کے پھر 2 رکعتیں اگلی رکعت پہ چوکڑی مار کر بیٹھ جانا ہے، پھر جب تشہد میں بیٹھنا پھر چوکڑی مار کر آپ نے بیٹھ، یہ تو کمال کی ہے نا، کمال کی 2 رکعتیں۔ میں نے اس کو ویسے رکھا ہوا ہے تہجد کے اختتام پہ نہیں، سحری کے اختتام پر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں۔ سحری بہت پہلے میں کر لیتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے شاید آپ سے لمبا ہی روزہ رکھتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اور آپ سب میری صحت سے زیادہ آپ جاندار ہیں سب لوگ، لیکن اللہ اپنے فضل سے پورے کرا دیتا ہے سحری کے وقت، اور وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
جب آ جاتی نا فجر کا وقت نزدیک آتا جاتا ہے، میرے مومن بندے بے قرار اور تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تسبیحوں سے استغفر اللہ کو 500-700 باری وہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ بخش لیں رات ختم ہو رہی، اللہ بخش لیں رات ختم ہو رہی، اللہ لیلۃ القدر جا رہی مجھے بخش لے۔ ایتھے روٹی کھائی جا رہے، کھوئی جا رہے، بلٹوئے اندر، کھجوراں، چائے لے آ، میں مر گیا، لٹیا گیا۔ 1 گھنٹہ پہلے سحری کرتا ہوں، 2:30 بجے، 2:45 بجے۔ آپ تو پتہ نہیں کہاں جا کے سحریاں کرتے ہیں، پھر چکر آخری وقت میں بس کوئی پانی نہیں، 5-10 منٹ پہلے بند، سارا کچھ 15 منٹ بعد، 10 منٹ پہلے اسی وقت 2 رکعتیں چوکڑی مار کے بیٹھی، بس تسبیحاں، اللہ بخش لے، دہائی۔ وہ غفلت شیطان آپ کو کر دیتا ہے، غفلت میں یہی کھانا لے کے ڈوب گیا نا آپ کو، روٹی لے گئی، روٹی مسلمان کہتے ہیں روٹی سیدھی کرو، اکانومیاں سیدھیاں کرو، روٹی نہیں ٹھیک ہونی آپ کی، مر جاؤ روٹی ٹھیک نہیں ہونی، مجھ سے پوچھ لو روٹی ہونی نہیں ٹھیک۔ اور اس طرح کے 50 کروڑ عمران خان آ جائیں، ہزاروں نواز شریف آ جائیں، کروڑوں بھٹو آ جائیں، دوبارہ قائد اعظم 100 دفعہ پیدا ہو کے آ جائے، آپ کے معاشرے ٹھیک ہی نہیں ہونی۔ کیوں؟ آپ شدید ترین کافرانہ بھوک میں مبتلا ہیں۔ کاش آپ مقدس بھوک کے اندر آ چکے ہوتے جو سرکار کے اپنے پیٹ پر باندھی ہے، اور اس وقت آپ نے پڑھنا، اور مغرب کی نماز کا یہ پڑھ لینا، بس ایک استغفر اللہ، اور وہ استغفر اللہ کرنے کے بعد دوسرا کام اللہم، پڑھ لیں میرے سے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شور مچا دیں بارگاہ الہی میں، اتنا شور مچا دیں جیسے آپ اچانک بھاگ کر باہر جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں بخش دوں گا، میں معافیوں کو پسند کرتا ہوں، اب میں معافی کا پروانہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ ہی نے کہا ہے، نبی کے منہ سے کہا ہے، وصدق نبیک، اپنے نبی کو سچا کر دیجئے۔ اللہ کو کوئی جلال دلائیں، جمال اس کی رحمتوں کو، کیا کہ وصدق نبیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو سچا کر دے میرے اللہ۔ تیرا نبی کہتا تھا سچا سچ بولتا تھا، اس نے خبر دی، میں ایمان لے کر آیا، کر سچا اپنے نبی کو، مجھے مغفرت کا پروانہ چاہیے، ہر حالت میں چاہیے، ابھی چاہیے، میں یہ دن کی سویر ہونے نہیں دینی، آپ اس سویر ہی نہ ہونے دیں اس رات کی۔ یہ لیلۃ القدر ہے، اور افسوس لیلۃ القدریں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، کچھ نہ بچا۔ ہاں جی، تیری بارگاہ میں اے خدا جو ہی میں نے سر کو جھکا دیا، اسی وقت تیری خدائی نے مجھے پستیوں سے اٹھا دیا ہے۔ جب سر جھکا دیا، میں ذلیل تھا، میں حقیر تھا، تیرے در کا ایک فقیر تھا، تو نے ایک ہی سجدے کے بدلے میں مجھے کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بن گئے۔ یہ پڑھے نا اس وقت، تو نے ایک ہی سجدے کے بدلے میں مجھے کیا سے کیا بنا دیا، لگے جان سے بھی تو قریب ہے، تو ہی لکھتا سب کا نصیب ہے، جسے چاہا پل میں اٹھا دیا، جسے چاہا پل میں گرا دیا۔ ہنسوں آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے، اس قدر رحمت سے آپ خوش ہو جائیں، انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ لیلۃ القدر نہ برباد کریں، اللہ آپ کو لیلۃ القدر صحیح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدروں میں پوری عمر کی لیلۃ القدر لکھ دیں، لیلۃ القدر ضائع نہ کریں۔ وہ گزر گئے 21ویں رات، اب آ رہی 23ویں، صحابی نے صاف کہا کہ ایک رات بتا دیں مجھے، آخر تو کچھ نہ ملے، جنگل میں رہتا ہوں، بدو، آپ بھی کم بدوؤں سے کم ہے، اور تو بدوؤں سے بھی آگے ہیں، اور کوئی خربوں گنا نیچے گرے ہوئے پستیوں میں بدو، وہ بدو کیا تھا، وہ آیا نبی علیہ السلام سے، وہ لے گیا سارا کچھ، ایک دن میں ہی لے گیا، برسوں صحابی پاس بیٹھ کر انہوں نے لے کے گئے، وہ آپ نبی علیہ السلام، نبی کی زبان مبارک سے وہ پروانہ لے گیا، اور عمر بھر کے لیے لیلۃ القدر اپنے لیے لکھوا گیا۔ آپ نے کیا لکھوانی؟ بدو، جو سوال بدوؤں نے کیے وہ مزے آگے، وہ عام بدو کے لیے کیے۔ بدو نے کہا نہیں پچھلی دفعہ کہ یہ میں کہتا ہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، یہ میں کہتا ہوں، یہ تو ہو گیا اللہ کی تعریفیں میں نے کر دی، میرے لیے کیا سرکار سودا تو کا، میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس طرح یہ گھر بار سواریں، مسجد سواریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، میرا کیا، مجھے کیا دیں گے آپ؟ تو اللہ نے کہا پھر اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے بندے کو معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ ایک حق بندے کا ہے اللہ پر، ایک بندے کا اللہ پر ہے، فرمایا پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کچھ ہمیں دیا جائے۔ اللہ نے کہا اللہ کو یہ سودے برے نہیں لگتے، خدا کی قسم یہ سودے نہیں، کون ہے میں یشتری، کون ہے جو اپنے آپ کو بیچ دے ہمارے ہاتھ میں، اللہ نے کہا کون ہے جو بیچ دے، تو وہ آپ بک گئے،
تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور آپ علیہ السلام کو اس نے رضیت باللہ ربًا و برسولہ، اور یہ بدو بھی پھر آپ کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول کچھ، میں تو مال ڈنگر سنبھالنے والا ہوں۔ فرمایا اچھا چل جا 23ویں کی رات تو آ جایا کر، وہی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہر 23ویں کی رات کو آتے، اپنا جانور باندھتے، ساری رات مسجد نبوی میں گزارتے، جنگل سے آ کر واپس پھر جنگل میں چلے جاتے۔ نصیب نہیں کھل گئے۔ 25 کی رات کو پھر دیکھا، پھر 27 کی رات کو ابی ابن کعب نے کہا میں قسم کھاتا ہوں 27ویں کی رات اس نے دیکھا، اور بعض اوقات 29ویں رات کو اینڈ پہ رکھ دی، جمعہ آ رہا ہے اینڈ پہ، اس کا بھی کل جمعہ تھا گزر گیا، اب رات جمعے کے ادھر بھی جمعہ ہی آ رہا ہے 29ویں کو۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ صرف مومنوں کو جاننے کے لیے کہ غفلت میں پڑے ہیں یا مجھے سچا پیار کرتے ہیں، کیونکہ آخر میں جا کے بندے کی بات ہو جاتی ہے نا، 29ویں رات میں لیلۃ القدر رکھ لی جاتی ہے کہ جاؤ 29ویں رات میں ڈھونڈو۔ ہر رات کی ایک روایت ہے، ہر رات کی ایک روایت، آپ نے ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا، کٹ جائیں پورا قرآن مجید میرے کہنے پہ آپ نے انشاءاللہ اپنے وطروں کے اندر پورا ختم کرنا ہے۔ اس طرح ہی کرنا ہے کہ آپ، استاد بچہ تھا نا، کہتا استاد جی میں تو ایک رات میں قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں۔ استاد نے کہا اچھا، انہوں نے کہا اس طرح کرنا ہے، آج رات تو نے قرآن مجید اس طرح پڑھنا ہے کہ تو نے قرآن مجید سمجھنا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، مجھے سنانا ہے۔ شاگرد نے قرآن مجید کیا سنانا تھا، 10-15 سپارے ختم کیے، بس ہو گئی۔ بار بار استاد جی کا ذہن خیال میں آئے کہ استاد جی بیٹھے سن رہے ہیں، غلطی نہ ہو جائے۔ صبح آ گئے استاد جی کا خواب، انہوں نے کہا بیٹا آج کیسے اس طرح ہی، انہوں نے کہا اب تم نے قرآن مجید اس طرح پڑھنا ہے کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، 5 سپاروں پہ بس ہو گئی۔ استاد جی یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا آج رات تو نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح رسول اللہ جبریل کو سناتے تھے اس طرح تو نے قرآن مجید جبریل کو سنا۔ سپارہ ایک نہیں پڑھا گیا۔ پھر استاد جی نے اگلے دن کہا استاد جی اب مجھ سے سپارہ ہی نہیں پڑھا جا رہا۔ فرمایا اب رات جو آنے والی ہے نا، اس رات میں تمہیں اللہ کو قرآن مجید سنانا ہے۔ صبح دیکھا استاد جی گئے، شاگرد کو بخار چڑھا ہوا، حالت خراب ہو چکی، سمٹا پڑا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ایک آیت پڑھی، اس کے بعد پڑھی نہیں گئی۔ قرآن حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری رات رسول اللہ یہی پڑھتے رہے، ایک ہی آیت ساری رات۔ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے دے گا تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اگر تو معاف کر دے گا تو تجھ سے بڑھ کر رحیم اور کریم کوئی نہیں۔ ساری رات رسول اللہ یہی پڑھتے رہے، اتنا پڑھا آپ نے کہ بی بی کہتی حضور کے جسم سے اس طرح کی آوازیں آئی جس طرح ہنڈیاں ابل رہی نبی ایسا تو اللہ کو سنائی نبی نے ایک رات، پوری رات قرآن کی پوری رات ایک آیت سنائی کہ اگر تم بندوں کو بخش دے، اگر آپ ساری رات یہ پڑھے اگر تم مجھے بخش دے تو تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو عذاب دے دے گا میں تجھے روک تو نہیں سکتا۔ اور دیکھا 2-4 دن 5 دن بچہ زندہ رہا، اور اس کے بعد غم میں ہی مر گیا کہ اللہ کو سنائی تھی آیت، اس کا یار کیا بنے گا، مر گیا اسی وقت۔ قرآن مجید آپ نے پڑھ دیں، کہتے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ، کون سا قرآن مجید آپ بات کرتے ہیں؟ اللہ کو سنا کے دیکھیں، میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے شہنشاہ معظم کے سامنے زبان بھی کھل جائے کسی آدمی کی۔ آپ کس طرح کی، وہاں تو نبی سمن بکمن رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے، اس دے در تے عاجز ہو کے ٹہلے بزرگ سارے، خاموش گونگے بہرے ہو کے سب بزرگ اس کے سامنے چپ کر کے بیٹھے، بزرگیوں والے، کلگیاں جھکی ہوئی، شملے نیچے، کوئی کلا نہیں، کوئی ابا نہیں، کوئی کبا نہیں، کوئی دستارے نہیں، کچھ نہیں، نیچے رکھو اپنے ساتھ، سب نیچے رکھو۔ کون اس کے دروازے پر کھڑا ہو کے ساری اس طرح اٹھا کر بات کر سکتا ہے؟ جو جواب بھی اگر کہے گا رحمان، کیا اس دن رحمان بولنے کی اجازت نہیں دے گا، الا من ارتضی، جس کو چاہے گا اس کو حکم دے دے گا کہ بولو، اور وہ بولے یہ بھی نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آنکھیں جو کہ فرمایا نیچے سر کیے کہے گا یہ میں نے گزارش کی۔ اللہ کو قرآن سنائیں، پتہ لگ جائے گا یہ تراویحاں پڑھنے والوں کو کہ اللہ کو قرآن سناتے کس طرح سناتے ہیں۔ انکاریوں کو کہے نا جب ہوتا ہے ان کو سنائیں، زبانیں تیز کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے 27ویں کی رات 50,000 روپیہ ملنا ہے، لاکھ روپیہ ملنا ہے، خدمت کی جانی ہے، اللہ کو سنائیں نا۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ کو سنانی ہے، اللہم انک 100 بار ہر بچے کو پاس بٹھا کے، میں گلی میں بھی جاتا ہوں نا سیر کرنے کے لیے، صبح گارڈ کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی بائی، میں ان کو کہہ پڑھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 4-4 5-5 دفعہ اتنی دفعہ پکائی کہ اس کو اب یاد ہوگی۔ میں خود ہی اس سال مجھے کہتا سن لیں میرے منہ سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میں نے کہا اللہ مجھے کھیلے تو نہیں، یہ بھی گارڈ ہے جاگ رہا ہے، اس کو بھی بخش لے۔ میں نے کہا تصور کر یا اللہ فاعف عنی، میری بیوی کو بھی بخش لے، میرے بچے کرتا رہا ساری رات پڑھ، میں نے کہا پڑھو
اپنے ملازم کو بھی میں صبح کے وقت سحری کے پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اپنے بھائیوں کو رات کو اٹھا کر اللہم انک عفو تحب العفو، کوئی بندہ نہ سب مانگو شور مچا دو خدا کی بارگاہ کے اندر. اب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں نصیب ہیں. میرے جو بس میں تھا نا انشاءاللہ پھر وہ آ جائے گی آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ، 30ویں کی رات کو آپ کو آواز آ جانی ارجع الی ربی کی راضیۃ، اور اس کی پہلی نشانی یہ ہو جانی ہے آپ کے پاس کہ موت کے وقت آپ کو راحت ہی راحت ہو جائے گی. فرشتے آ جائیں گے سامنے آ کر کھڑے السلام علیکم کاشف صاحب، وعلیکم السلام. اللہ نے آپ کو کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی، اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، جنت انتظار کر رہی ہے، خالی پھر رہی تھی جنت، تو آ جائے گا، دولہا تو درمیان میں رونق ہو جائے گی بارات کی، آ جا میرے بندے. اور اس وقت جان آرام سے نکلے گی، خوشبوؤں جیسا رومال، دنیا جہان کی خوشبوئیں، اور آپ کے جسم سے نکلنے والی جو خوشبوئیں ہوں گی پوری مخلوق جن پرندے انس وحوش مچھلیاں سب سونگتی جائیں گی، اور آپ پر سلام پڑھتے شروع ہو جائیں گے سارے کہ یہ کون جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، کہ آج خوشبوئیں آ رہی. جنازے پہ خوشبو جا رہی ہوتی نا، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے آپ پر، ورنہ پھر بدکاری. اس لیے پہلی آپ کو نعمت ادھر ہی مل جانی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور دوسری پھر آگے پھر ملتی چلی جانی، اخیر آپ نے جنت میں داخل ہو جانا ہے. اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الوصال. استاد جی کی یہی ایک دعا یاد رہ گئی، بہت پڑی تھی. بس بیت اللہ شریف کے گرد پہلا میرا چکر تھا، پہلا ہی میرا حج تھا، پہلی نظر تھی خانہ کعبے کو دیکھ دیکھ کے میں اس کی تجلیات اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر قربان جاؤں، ایسے ہی بھول گئی. استاد جی نے جب مجھے لے کر گئے مزاب رحمت کے نیچے، میں نے کہا مولانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کہتے پڑھ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. بعد میں کئی دفعہ حاضری کا موقع ملا، کوئی دعا چڑھتی، ادھر آتے مجھے یاد آتا ہے، ادھر دونوں چکر لگا کے راحت موت کے وقت سکون کی زندگی میں ایسے آرام سے روح جان سے. اور جب میں حساب کتاب آئے رجسٹر، یہ اوپر لکھا ہے جیسا حافظ لکھا ہے کاشف، مالک بس دیکھے رجسٹر ہے، کھولے نا بس اس طرح دیکھے کاشف، چلو بھائی نکلو جاؤ جنت میں. کھل گیا، اس طرح ہی کر لیا نا، ہاتھ اس طرح کھل گیا. کیا کریں گے؟ پیدا ہونے سے مرنے تک ہر لمحہ تو ندامت اور پشیمانیوں کا ہے. کھولنا نہیں چاہیے رجسٹر. اللہم حسبنی حسابا یسیرا. بی بی عائشہ نے فرمایا پیج سب کے رجسٹر ہونے ہیں، مالک نے رجسٹر منگانے، رجسٹر سے بندہ کہاں پہ جاتا ہے، رجسٹر پیج سب کے ہی ہونے ہیں. لیکن جس کا نہیں کھلنا اس نے دعا مانگی ہوگی کہ اللہم حسبنی حسابا یسیرا. آسان حساب کا مطلب یہی ہے کہ بالکل رجسٹر نہ کھلے، پیش بلے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رجسٹر نہ کھولے، موت کے وقت راحت عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. 55 روپے صرف 55 روپے میں بیٹیاں ٹھیک ہو جائیں، اولاد ٹھیک ہو جائے، تم ٹھیک ہو جاؤ. عفت رسالہ. بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو، غنیمت ہے جو فیروزاں ہیں چند چراغ. بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو. مر گئی جس دن یہ اس دن عفت بھی بند ہو جائے. اپنی بچیوں کو گھر میں لے جا کر پڑھائیں. بے حیا بچیاں، جب لڑکی نے صورت بنائی سورہ کرونا، حضور نے فرمایا جب حیا جاتی رہے پھر جو مرضی چاہے تو کرتا کرے. اتنی سی بات حیا پیدا کرتا ہے. کوئی نہیں ہے ماسٹر، آپ بس ایک منت کر کے اس کی لگوا لیں. قیامت کے دن آپ نے کہنا ماسٹر صاحب آپ نے ہمیں کہا ہی نہیں کہ لے جاؤ. وہ کاشف نے سعید کو کہا تھا، سعید لے گیا، اب سعید میرے سے آگے درجے میں جا رہا ہے. میں نے کہہ دیا ہے آپ سے چھپانا کچھ نہیں، چاہے سارا جہان مجھ سے ناراض ہو کے چلا جائے، چھپانا نہیں. میں نے اللہ سے یہی ایک دعا کی کہ دین کبھی نہیں چھپاؤں گا، چاہے وہ میرے اوپر ہی زیادہ پڑتی جائے.
میں ہی اس کی آج وہ لوگ ہیں آپ نہیں کرتے، آپ نہیں ایسے، چھپانا نہیں، بہانہ نہیں بنانا، بچ جائیں، یہ لے جائیں اپنے گھروں میں، کچھ نہیں ہوتا، مہینے کے بعد 55 روپے کچھ نہیں، ہر ایک اپنے گھر میں اوپر ایڈریس لکھیں، اپنے گھر میں سالانہ پیسے بھیج کے لگوا لیں، 3 سال کے بھی پیسے آپ بھیج سکتے ہیں، 1000-2000 بھیج کے 3 سال آتا رہے، آپ کو پرواہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری بھی صحت کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے قوت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں 15 منٹ بولیں، 10 منٹ بولیں، کیا کروں؟ رحمت کا جب بیان آ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں میں بھی بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید آپ سب میری نجات کا باعث بن جائیں۔ مجھے یہی یقین ہے کہ میں نے اپنے عملوں سے نہیں بچنا، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے جب اپنی اکیلی نیکیاں آپ کی آنی نا، تو میں نے اللہ سے کہا مجھ سے قرآن نہیں ختم ہو سکتا، فرمایا یہ دیکھتے رہے اتنے بندوں سے قرآن۔ اللہ میں تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکا تھا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میں کاشف میں ڈھال ہو کے گر گیا، تسبیح بھی پڑھی جا رہی تھی ہاتھ سے، اس قدر میں کمزور تھا۔ اللہ نے کہنا اس وقت تیرے ماننے والے لاکھوں لوگ تہجد پڑھ رہے، اللہ مجھے اس طرح کا احسان ثواب عطا فرما۔ میں نے تو عمر بھر تیری محبت اور چاہت کے اندر زندگی گزار دی، میں تجھ سے یہی دعائیں کرتا ہوں، بھی اتنی میری روحانی اور ذریت اولاد ہو جائے کہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اور تیرے رات کو جب جبینے لگے نا سجدوں کے لیے، تو میرے نامہ اعمال میں لکھے جائے کہ اتنے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ تھے جو اس وقت کاشف کے کہنے پہ جبینے سن، کتنے لوگ ہیں جب میں آپ کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ نے بڑا احسان کیا مجھ پہ کہ سورہ نساء جو ہے اسی ہفتے ختم ہو گئی میری، 7 سال میں نے یہ قرآن مجید کی ایک لفظ پہ تفسیری بحثیں کر کے، لوگ کہتے ہیں کیوں جان ہلکان کرتے ہو، میں ہلکان ہی ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ سے یہی کہا تھا، اللہ میں اگر مروں نا تو تیرا ذکر فکر کرتے ہوئے مر جاؤں، بس میری بیماری یہی ہے، مجھے اور کوئی بیماری نہیں، بس مجھے یہی ہو کہ بس تیرے ذکر میں جان گلا دوں میں ساری، اور کوئی دنیا کی محبتوں میں جان نہ گلا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے یہ ذکر، یہ آپ کے صدقے، آپ کی خیراتیں قبول فرمائے، اور آپ کی ساری چیزوں کو قبول فرما کے اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول عمل بنا لے، اور آپ میرے ساتھ اور ہم رسول اللہ کے ساتھ سب مل کے اکٹھے لیوال ہم کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کے اکٹھے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کی ہم وکیل الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں آتا ہے حساب کتاب ختم ہونا ہے، ادھر سے کافر بھی بول اٹھیں گے اللہ کا عدل دیکھ کے، اور مومن بھی بول اٹھیں گے، کیلا، اور پکار اٹھے گی، پکار آئے گی، ایک آواز کہا جائے گا اس وقت، کیلا کا مطلب الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس اللہ کا جس نے آج ہمارے سارا حساب ختم کر کے جنت میں ہمیں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین کہا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہر بیمار کو شفا کامل عاجل عطا فرمائیں، ہر بھوکے کو یا اللہ کھانا کھلائیں، ہر پیاسے کو ہر طرح کی روحانی اور اخلاقی پیاس اس کی بجائیں۔ یا الہی جن کے تن پر کپڑے انہیں کپڑے نصیب فرمائیں، یا اللہ جو قیدی بلا وجہ قید کر لیے گئے ان کو اللہ پاک ان کو رہائی نصیب فرمائیں، یا اللہ جو قرضوں میں جکڑ دیے گئے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائیں، جن کے پاس حلال پاک طیب رزق ہے ان کو حلال پاک وسیع طیب رزق عطا فرمائیں، انہیں حلال پاک طیب راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، خداوندہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیں، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے نیک عطا فرمائیں، اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائیں، حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا فرمائیں، جن کے پاس بیٹیاں نہیں ان کو زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم جیسی بیٹیاں عطا فرمائیں، جن کی بیویاں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بیویاں مثل حضرت عائشہ خدیجہ عطا فرمائیں، جو شوہر جن کے نافرمان ہیں یا اللہ ان کو اپنے شوہروں کو ان سے محبت کرنے والا بنائیں، یا اللہ گھروں میں امن سکون عطا فرمائیں، آپ ہر کرب میں مبتلا آدمی کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں، یا اللہ جو رمضان میں جتنے نیک اعمال آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں ان کے ٹوٹے پھوٹے چھان برے کو قبول و منظور فرمائیں، یا اللہ ہماری ساری نیکیاں قبول فرمائیں، ملک پاکستان اور عالم اسلام کو استحکام عطا فرمائیں، یا اللہ ہماری بچیوں کو حیائیں نصیب فرمائیں، ہم جو منہ سے کہتے ہیں نیکی کی باتیں ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، روتا ہوا قلب عطا فرمائیں، روتی ہوئی آنکھیں عطا فرمائیں، یا اللہ ہمارے مقبول عمل صالح عطا فرمائیں، علم نافع عطا فرمائیں، ایسی شفائیں عطا فرمائیں جن شفاؤں کی کوئی حدود نہ ہو، یا اللہ بیماریاں روحانی اخلاقی سے نجات عطا فرمائیں، اور جتنی دعائیں ہم نے دن کے وقت مانگنی ساری دعائیں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ
ہمارے والدین دنیا سے جو جا چکے ان کی مغفرت فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے جتنے اپنے اچھے احباب مسلمان عورتیں مسلمان مرد مومن عورتیں مومن مرد سب کو بخشش فرما۔ ہمارے داداؤں ناناؤں نانیوں دادیوں پھپھیوں چاچیوں ماموں ممانیوں سب کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ ان کے پیچھے لگ کر ہماری بھی مغفرت فرما دیں، مرے ہوئوں کی مغفرت بھی فرما دیں، زندہ لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیں، ہمیں مغفرتیں عطا فرمائیں۔ یا اللہ اسلام کی نصرت اور مدد فرمائیں، دین محمدی کی نصرت کرنے والے کی مدد فرمائیں، دین محمدی کو جو نیچے گراتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا فرما دیں۔ یا اللہ ہم نے آپ سے دنیا بھی مانگی ہے، ہمیں دنیا بھی عطا فرمائیں، ہمیں آخرت بھی عطا فرمائیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرمائیں۔